اینکر جو تھے وہ پروفیشنل بھی ہیں ماشاءاللہ، اور انہوں نے صورتحال کو کس طرح سے سنبھالا کہ بہت کم جگہوں پہ مجھے کم از کم اتنا مزہ آیا قومی ترانہ سننے اور پڑھنے کا جیسے جہاں پہ آیا۔ یہ تمہید میں اس لیے باندھ رہا ہوں کہ افراد سے اگر ہم یہ کہیں کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کروں گا، یہ تو ٹھیک ہو نہیں سکتا، تو افراد کے ہونے سے اور ان کے کریکٹر کے ہونے سے یہ فرق واقع ہوتا ہے جو ہم نے ابھی دیکھا ہے۔ ابھی ہم سب کے سامنے یہ ڈسپلے ہو گیا۔ چوئی صاحب مبارک ہو آپ کو، آپ کا پروگرام ماشاءاللہ ایک بڑے ہائی لیول آف انڈرسٹینڈنگ اور ہائی لیول آف پروفیشنلزم سے شروع ہوا ہے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان صاحب کا۔ ہماری یہ بات ہوتی رہی جو صوبوں سے بارے کے متعلق، ہمارے نئے صوبے ہونے چاہیے، ہمارے نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہونے چاہیے، اس پہ بات ہوتی رہی، اور چوئی صاحب نے اس میں بڑا آگے بڑھ کے حصہ لیا، اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس موومنٹ کے جو ہم نے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سے شروع کرنے کا فیصلہ چوئی صاحب نے کیا یہ فیصلہ، اور اس میں جو لیڈنگ پرسنالٹی ہماری ہے وہ ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان صاحب ہیں۔ میں چوئی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کی لیڈرشپ ماشاءاللہ سنبھالی ہے، اور آج موقع دیا مجھے بھی اور ہم سب کو بھی کہ ہم یہاں پہ جمع ہوں۔ ہم سب سے پہلے میں تھوڑی بات جو کرنا چاہوں گا وہ آپ سب سمجھتے ہیں اس بات کو، لیکن بات شروع کرنے کے لیے میں یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا کہ اسٹیٹ کس لیے بنائی جاتی ہے اور فیڈرل سسٹم آف گورننس کیا ہے۔ پاکستان ایک فیڈریشن ہے جس کے 4 فیڈریٹنگ یونٹس ہیں۔ اس طرح دنیا میں بہت ساری فیڈریشنز ہیں۔ امریکہ بھی ایک فیڈریشن ہے، اس کے 50 فیڈریٹنگ یونٹس ہیں جس کی 50 اسٹیٹس ہیں۔ انڈیا بھی ایک فیڈریٹنگ یونٹ ہے، ہمارے ساتھ ہی بنا تھا۔ کہا یہ جاتا ہے، اور جب ہماری یہ بحث آگے چلے گی تو لوگ آپ سے بات کریں گے کہ اس ملک نے صوبے نہیں بنائے، صوبوں نے مل کے یہ ملک بنایا، اور یہی فیڈریشن ہوتی ہے۔ صوبے مل کے ایک ملک بنا دیتے ہیں، اسٹیٹس مل کے ایک ملک بنا دیتی ہیں۔ تو فیڈریٹنگ یونٹس کسی بھی نام سے وہ مل کے ایک فیڈریشن بناتے ہیں اور ایک ملک بن جاتا ہے، لیکن وہ کوئی حرف آخر نہیں ہوتا۔ انڈیا جب پاکستان اور ہندوستان الگ الگ ہوئے تو انڈیا میں تھوڑے سے صوبے تھے اور 600 ان کی پرنسلی اسٹیٹس تھیں۔ انہوں نے آزادی کے ساتھ ہی ان سب کو ملک میں شامل کر دیا، اور ساری کی ساری اسٹیٹس ایک ہی دفعہ میں ان کی ختم ہو گئی۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ صوبے کیسے تھے، ان کے کتنے تھے اور کیسے انہوں نے بنائے۔ بٹ فیڈریشن میں صوبے اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ ایک آپ کی فیڈرل گورنمنٹ ہے جو اوپر بیٹھی ہوئی ہے، جو آپ کے دفاع کے نظام کو دیکھ رہی ہے، تجارت کے نظام کو دیکھ رہی ہے، خارجہ کے نظام کو دیکھ رہی ہے، معیشت کو دیکھ رہی ہے۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ عام لوگوں کے گلی محلے کے مسئلے، ان کے لا اینڈ آرڈر کے مسئلے، اس پہ توجہ دے سکے۔ تو اس کے لیے صوبے بنائے جاتے ہیں، سب نیشنل اینٹیٹیز بنائی جاتی ہیں۔ ان کا کام پھر ان کے ذمہ یہ لگتا ہے کہ جو اوپر کام ہیں، جو انٹرنیشنل لیول کے ہیں، جو نیشنل لیول کے ہیں، جنہیں ایک نیشنل لیول پہ آپ نے ڈیل کرنا ہے، وہ ایک گورنمنٹ ہے جو ڈیل کر رہی ہے، اور نیچے اس نے سب نیشنل اینٹیٹیز بنا دی ہیں جو آپ کے مسائل کو، ہمارے مسائل کو دیکھ رہی ہیں، جو لا اینڈ آرڈر کو دیکھ رہی ہیں، جو صفائی کو دیکھ رہی ہیں، جو انفراسٹرکچر کو دیکھ رہی ہیں، جو انصاف کے نظام کو دیکھ رہی ہیں۔ ہر وہ چیز جو ڈائریکٹلی ہمیں افیکٹ کرتی ہے وہ یہ سب نیشنل اینٹیٹیز جو ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ دیکھتے ہیں۔ ان میں سے کچھ نے لوکل گورنمنٹس بنا دی ہیں جو ڈائریکٹلی ہمارے گلی محلے کے مسئلوں کو دیکھتی ہیں، کچھ نے نہیں بنائی۔
ہمارے آئین میں یہ لکھا ہے کہ یہ بنے گی، لیکن نہیں بنی۔ ابھی بھی سندھ میں کچھ نہ کچھ ہے، کے پی میں کچھ نہ کچھ بنی ہوئی ہے، جن کے پاس کوئی ان کے آئین میں لکھے ہوئے جو اختیار ہیں وہ تو نہیں ہیں، لیکن بنی ہوئی ہیں۔ پنجاب اور بلوچستان میں نہیں بنی ہوئی، کبھی بنتی ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہیں، پھر کبھی بنتی نہیں ہیں۔ تو یہ ہماری حکومتوں کا جو ہمارے ساتھ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، جو ایک آئین ہے ہمارا، جس آئین نے حکومت کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ہمارے اوپر حکومت کرے، اس آئین کو جو آج آئین ہے اس کے اوپر بھی اس طرح سے عمل درآمد نہیں ہو رہا کہ ہم لوکل گورنمنٹ، جو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ 3 ٹیئر ہیں حکومت کی ہمارے پاس، ایک فیڈرل ہے، ایک پروونس ہے اور ایک لوکل گورنمنٹ ہے۔ جو خدمت کرنے کی حکومت ہے وہ لوکل گورنمنٹ ہے، جو آپ کے محلے میں صفائی کرے گی، جو آپ کے گلی کو بنائے گی، جو آپ کو اسٹریٹ لائٹ لگا کے دے گی، جو آپ کے سیوریج کا سسٹم آپ کو چلا کے دے گی، جو شہر میں باغات لگائے گی، پھول لگائے گی، آپ کے نکاح طلاق کے مسائل ہیں وہ بھی اس کے پاس جاتے ہیں۔ ثالثی کونسلز بنتی ہیں، جو محلے میں اگر کوئی جھگڑا ہے تو بجائے عدالت اور پولیس کے پاس جانے کے آپ ثالثی کونسل میں جاتے ہیں۔ بہت سارے لاتعداد کام ہیں جو آپ کی روزمرہ زندگی کے ہیں، وہ لوکل گورنمنٹ کے مسئلے ہیں۔ اور جن ملکوں میں لوکل گورنمنٹ اچھی طرح سے چل رہی ہے، وہاں پہ کسی کو شاید اسٹیٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جانے کی کبھی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ وہ پالیسی میکنگ کا کام کر رہی ہیں اور کام کر رہی ہیں جو عام آدمی کے روزمرہ کاموں میں کم از کم شمار نہیں ہوتے۔ ہم بدقسمتی سے اس لوکل گورنمنٹ سے محروم ہی ہیں۔ 78 ایئرز میں اگر کبھی بنی ہے تو وہ 1-2 سال کے لیے بنی ہے، جیسی کیسی بھی بنی ہے اور پھر ٹوٹ گئی ہے۔ ہمارے لیڈر یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ اقتدار میں آ گئے ہیں تو جمہوریت مکمل ہو گئی، اس کے بعد کسی جمہوریت کی ضرورت نہیں ہے۔ جو 7 اصول بیان کیے جاتے ہیں کہ جو حکومت کے کام کیا ہیں، وہ جو اس کے ایکسپرٹس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جی 7 وجہ ہیں جن سے حکومت بننی چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے پبلک ویلفیئر ہے، مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر ہے، سوشل ویلفیئر ہے، اسٹیبلشمنٹ آف جسٹس ہے، اکنامک ویلفیئر ہے، پولیٹیکل ویلفیئر ہے، اور پریزرویشن آف اسٹیٹ ہے، اس کو سنبھال کے بھی رکھنا ہے۔ ان 7 میں اگر آپ ایک سمجھیں کہ ایک کون سا پوائنٹ ہے تو وہ سب سے اوپر وہی ہے پبلک ویلفیئر۔ اگر آپ دیکھیں میں نے یہ 7 ٹاپک پڑھے ہیں، ان کو اگر ایک میں ہم سمو دیں گے تو وہ پبلک ویلفیئر ہے۔ ہمیں لا اینڈ آرڈر کیوں چاہیے؟ بیکاز آف پبلک ویلفیئر۔ ہمیں سوشل ویلفیئر کیوں چاہیے؟ پبلک ویلفیئر ہے وہ۔ تو یہ سب کچھ ملتا ہے آ کے پبلک ویلفیئر کے اندر۔ پبلک ویلفیئر کے لیے ہم حکومتیں بناتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا بادشاہت تھی، بادشاہ ہوا کرتے تھے، لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ بادشاہ تو ہم سے ہی پاور ڈرائیو کرتے ہیں، ہم سے ہی ٹیکس لیتے ہیں، ہم ہی ان کے لیے جنگوں میں جا کے لڑتے ہیں، اور یہ ہماری طاقت ہے جو ایک بادشاہ کو بادشاہ بناتی ہے۔ اور پھر اگر کوئی اچھا بادشاہ نہیں ہے تو اس کے ظلم بھی رعایا ہی برداشت کرتی ہے۔ اور ٹیکسز بھی ہم نے ہسٹری پڑھی ہے کہ جو بادشاہ زیادہ جنگیں لڑنے کا شوق تھا وہ پبلک پہ زیادہ ٹیکس لگاتے تھے، اور پبلک کے ہاتھ میں اس کی آمدنی کا کچھ ہی حصہ آتا تھا۔ تو کبھی بھی پبلک خوشحال نہیں تھی، بادشاہ خوشحال تھے، ان کی فوجیں بہت بڑی بڑی تھی، لیکن ان کی فوجوں کو فیول کون کر رہا تھا؟ عام آدمی اپنی جان اور اپنے مال سے۔ لوگوں کو یہ سمجھ آنا شروع ہوئی کہ یہ تو ہماری طاقت ہے، ہم بادشاہ سے طاقت ڈرائیو نہیں کر رہے، بادشاہ ہم سے طاقت ڈرائیو کر رہا ہے۔ تو جمہوریت کی سوچ بننا شروع ہوئی، لوگوں میں یہ تحریک اٹھنا شروع ہوئی کہ ہم اپنی طاقت کے خود مالک بنیں گے، کوئی بادشاہ ہماری طاقت کو استعمال نہیں کرے گا، ہم خود اپنی طاقت بنائیں گے، ہمارے نمائندے ہوں گے، وہ حکومت کریں گے، اور اچھی کریں گے تو ہم نیکسٹ ٹائم ان کو موقع دیں گے، اچھی نہیں کریں گے تو ہم 5 سال کے بعد ان کو ہٹا دیں گے۔ تو یہ وہ طاقت تھی جو انسانیت نے، ابھی بہت زیادہ دور کی بات نہیں ہے،
200 ٹھیک ہے، اس سے پہلے انسانیت اسی طرح بادشاہی ہر جگہ پہ حکومت کرتے تھے. ایک دفعہ انسانیت نے یہ سیکھ لیا. اب جمہوریت کی بہت اچھی مثالیں بھی دنیا میں ہیں. کئی اسٹیٹس ہیں جو ویلفیئر اسٹیٹ بن گئی ہیں، اور کئی ایسی بھی ہیں جہاں پہ جمہوریت ابھی تک اس طرح سے پنپ نہیں سکی. لیکن جہاں پہ آج بادشاہت ہے بھی، وہاں بھی کچھ نہ کچھ جمہوریت کا خیال رکھا جا رہا ہے. لوکل لیول پہ ہو، لوکل گورنمنٹ لیول پہ ہو، کہیں نہ کہیں یہ خیال رکھا جا رہا ہے. دنیا میں ایسی کوئی جگہ اب نہیں ہے جہاں پہ ایک بادشاہ حکومت کر رہا ہو اور باقی اس کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو. ہر جگہ پہ جواب دہی کہیں نہ کہیں کیسی نہ کیسی شروع ہو چکی ہے. تو سب سے پہلے تو جو ہم نے بات کی کہ اسٹیٹ کے بنتی کیوں ہے، ملک بنتا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ پبلک ویلفیئر از دا فور موسٹ تھنگ. اگر آپ نے ایک اسٹیٹ بنانی ہے، لوگوں کا جتھا بنانا ہے، گروہ بنانا ہے، اس میں مقصد کیا ہوگا؟ اس میں مقصد ہوگا پبلک ویلفیئر، لوگوں کی فلاح و بہبود، لوگوں کی زندگی کو آسان کرنا. آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ محنت کر رہے ہیں، آپ کے لیے اپرچونٹیز پیدا کرنا، یہ اسٹیٹ کا کام ہے. اسٹیٹ نے بزنس کو گرو کرنا ہے اس ملک کے اندر، تو آپ کو نوکریاں ملنی ہیں. اگر اسٹیٹ فیل ہو جائے گی اور اس کی اکانومی گرو نہیں کرے گی جس ریٹ سے اس کو گرو کرنا چاہیے، آپ کو جابز نہیں ملیں گی. تو اسٹیٹ کی جو پالیسیز ہیں، ہمارے ہاں کچھ یہ رواج بن گیا ہے کہ یہ حکومت کا کام ہے، یہ حکومت کرے گی، یہ ہمارا ہے، یہ ہم کچھ نہ کچھ کریں گے. بٹ حکومت کی ہر پالیسی آپ کو، آپ کی فیملی کو، آپ کے آنے والی نسلوں کو افیکٹ کرتی ہے. میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ ماں باپ سے زیادہ رول ہمارے معاشرے میں ہمارے نوجوانوں کے لیے حکومت کا رول ہوتا ہے. ماں باپ تو اپنی جیب کاٹ کے آپ کی فیسیں پے کرتے ہیں، آپ کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، آپ کو ایک کریکٹر کی طرف ایک گائیڈ کرتے ہیں، آپ کو ایک پروفیشن کی طرف. آپ وہاں پہ پہنچ بھی جاتے ہیں، آپ بھی محنت کرتے ہیں. لیکن گورنمنٹ کی پالیسیز اگر انیبلنگ نہیں ہیں تو بے روزگاری وہاں پہ آتی ہے، وہاں پہ روزگار آ نہیں سکتا. اور یہ سب کچھ اگر ہم دیکھیں تو حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے. حکومت ایک مارگریٹ تھیچر کا ایک بڑا اس کی ایک سپیچ ہے، بڑی ہسٹورک سپیچ ہے، وہ بار بار جگہ جگہ آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی مل جائے گی، سب جگہ مل جائے گی. وہ کہتی ہے کہ ملک جو ہے وہ حکومت کی پالیسیز سے چلتے ہیں. منرلز اگر بہت زیادہ مل جائیں، اگر وہاں پہ تیل اور گیس نکل آئے، اس سے ملک امیر نہیں ہوتے. گورنمنٹ کی پالیسیز ملکوں کو امیر اور غریب بناتی ہیں. اور اس میں تب رشیا تھا، یو ایس ایس آر تھا، تو اس نے کہا کہ سب سے زیادہ جو منرلز دنیا میں ہیں وہ یو ایس ایس آر میں ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ گیس وہاں پہ ہے، دنیا میں سب سے زیادہ آئل وہاں پہ ہے، منرلز وہاں پہ ہیں دنیا میں سب سے زیادہ. لیکن دنیا میں وہ سب سے زیادہ امیر ملک نہیں ہے، کیونکہ اس کے جو حکومت کی پالیسیز ہیں ان کی وجہ سے وہ ترقی نہیں کر سکا اور وہاں پہ نہیں پہنچ سکا جہاں پہ اس کو پہنچنا چاہیے تھا. اور ایسے ملک، جاپان آپ نے سنا ہوگا، جس میں منرلز ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے سوائے ان کی مین پاور کے، اور واحد ملک ہے جس میں 2 دفعہ ایٹم بم پھینکا گیا، لیکن پھر اس نے خود کو دنیا کی ایک اکنامک سپر پاور بن کے دکھایا. تو یہ ایک مثال ہے گورنمنٹ کی پالیسیز کی جس میں ہم بات کر رہے ہیں. ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں آج؟ کیونکہ 78 ایئرز گزر گئے ہیں. ہماری جو اکنامک انڈیکیٹرز تھے وہ پہلے کچھ سالوں کو اگر آپ چھوڑ دیں تو پھر بد سے بدتر ہوتے چلے گئے. آج اپوزیشن کہتی ہے ہمارے زمانے میں ڈالر 162 روپیز کا تھا، تو اگر اس سے پچھلی گورنمنٹ دیکھیں تو وہ کہے گی ہمارے زمانے میں تو 36 روپے کا تھا. آج
280 روپے کا ہے. یہ آپ اسٹوڈنٹس ہیں, آپ اس پہ اپنی ریسرچ کر کے دیکھیں. یہ روپے کی ڈپریسیشن کا گراف اور مہنگائی کا گراف, یہ اس طرح سیدھا چل رہا ہے. یہ کسی دور میں آگے سٹیٹ بھی نہیں ہوا. ہماری امپورٹس زیادہ ہیں, ہماری ایکسپورٹس کم ہیں, ہماری اکانومی ڈیفیسٹ میں ہے. ہر سال ہم قرضے لیتے ہیں اور وہ ہر سال لیتے ہیں. ایک سال آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں ہم نے, جب سے قرضہ لینا شروع کیا, ایک سال ایسا نہیں ملے گا جس میں ہم نے پہلے سے زیادہ لون نہیں لیا. کیونکہ ہم مینوفیکچرنگ میں نہیں جا سکے, کیونکہ ہم گڈز مینوفیکچر نہیں کرتے, کیونکہ ہماری ایکسپورٹ زیادہ نہیں ہے, کیونکہ ہماری امپورٹ زیادہ ہے. تو یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے اور ہمارا آنے والا جو کل ہے وہ ہمارے اوپر آج سے زیادہ بڑا بوجھ ڈال کے جائے گا. کوئی بھی لیڈر ہو, ہم یہاں پہ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا چوئی صاحب نے کہ ہم کوئی سیاسی باتیں نہیں کریں گے. وی آر ہیئر ٹو ٹیچ یو. اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں, اگر آپ ٹیچرز ہیں, تو ہم یہاں پہ ڈسکشن کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم ایسی میننگ فل ڈسکشن کریں جس میں کوئی ڈاؤٹس نہ ہوں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کل یہ ہو جائے گا, پرسوں یہ ہو جائے گا, اگر ہماری بات مانیں گے تو شہد کے چشمے چلیں گے. کچھ ایسا نہیں ہوگا. ہم آپ کو صرف یہ بتانا, سکھانا, پڑھانا چاہتے ہیں کہ صحیح راستہ کیا ہے. ہمارے خیال میں ہم نے کچھ لوگوں نے بیٹھ کے اس پہ بات کی, کافی دیر سے ہم اس پہ بحث کر رہے ہیں, اور جو راستہ ہمیں ٹھیک لگا ہم وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. اور میں نے ریکویسٹ کی تھی چوئی صاحب سے, ڈاکٹر صاحب سے, کہ یہ ون وے ٹریفک نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ بولیں اور میں بولوں اور ہم بولیں اور ہم بول کے چلے جائیں. یہ ایک انٹریکٹیو سیشن رکھیں. تو آپ میری بات کو سنیں, جہاں آپ کو لگے یہ ٹھیک نہیں ہے اس کو ضرور چیلنج کریں. کوئی ایسی بات جس کی آپ وضاحت چاہتے ہیں, ضرور سوال کریں. یہ انٹریکٹیو ہوگا تو ہم سب کو بات سمجھ آئے گی. اگر میں اکیلا بول دوں گا, چوئی صاحب اکیلا بول دیں گے, ہم 2-4 لوگ بولیں گے, تو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی, یہ بات چلے گی نہیں. تو جو ہم ملک کی بات کر رہے ہیں اس کی پروڈکٹیوٹی کی بات کر لیں, اس کے لا اینڈ آرڈر کی بات کر لیں, کسی بھی بیسک نیسیسٹی کی بات کر رہے ہیں جو ریاست نے ہمیں دینی تھی, اس میں ہم انفارچونیٹلی لیگ کر رہے ہیں. میں اس چیز کا بہت بڑا حامی ہوں کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ریاست کیا دے رہی ہے, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہم ریاست کو کیا دے رہے ہیں. بٹ ریاست ہمیں ایک نظام دے, ہمیں ایک انیبلنگ انوائرمنٹ دے, اس میں ہم کام کریں. اور پھر جو نہیں کام کرتا وہ پیچھے رہ جائے گا, جو کام کرتا ہے وہ آگے نکل جائے گا. تو یہ تو سب کی ایک انڈیویجول ایفرٹ ہوگی جو چلے گی. بٹ کم از کم گورنمنٹ ہمیں ایک انیبلنگ انوائرمنٹ دے, ایک لیڈرشپ ہمیں لیڈرشپ ایسی ملے جو ہمیں لے کے آگے چل سکے. اور وہ لیڈر کوئی ایسے نہیں ہوگا کہ اتفاق سے آسمان سے گرے گا, ہمارے ہی اندر سے پیدا ہوگا. اس کے پیدا ہونے کا بھی ایک میکانزم ہے, وہ بھی ہمیں نافذ کرنا پڑے گا. ہمارے آج کے دور میں نئی لیڈرشپ کے پیدا ہونے کا کوئی میکانزم نہیں ہے. جو بھی لیڈر ہمارا آج تک ہے, ابھی تک ہے, وہ کہیں نہ کہیں سے پش ہو کے آگے آیا ہے. اپنے میرٹ پہ, اپنی اہلیت کو منوا کے کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو ہمیں ملا ہو کہ اس کی یہ ایفرٹ ہے, اس نے یہ کمال کر دیا تھا, اس لیے لوگوں نے اس کو لیڈر چن لیا. ہماری ایک جذباتی وابستگی ہوتی ہے, اس پہ ہم جا کے ووٹ ڈال دیتے ہیں وداؤٹ نوئنگ کہ ماضی کیا ہے اور مستقبل میں اس لیڈر کی ہماری خوبیاں کیا ہیں جس سے یہ ہمیں آگے لے کے چلے گا. اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہمیں نظر آئی, سب سے بڑی رکاوٹ جو نظر آئی وہ یہ تھی کہ ہمارے ملک میں 4 صوبے ہیں. پنجاب سب سے بڑا ہے, پھر سندھ ہے, پھر کے پی ہے, پھر بلوچستان ہے. پنجاب اکیلا تقریباً 13 کروڑ کا صوبہ ہے.
اگر اسے ملکوں کے ساتھ کریں اور یہ ایک ملک ہو تو یہ دنیا کا 6واں 7واں بڑا ملک بن جائے گا، اتنا بڑا صوبہ ہے۔ اس کے بعد سندھ ہے، وہ بھی کوئی اگر ملکوں میں آئے گا تو شاید 20-25 پہ کہیں پہ آئے گا، اتنا بڑا وہ صوبہ ہے، ملکوں سے زیادہ بڑے صوبے۔ بلوچستان ہے، اس کا رقبہ اتنا بڑا ہے کہ کئی ملک اس کے اندر سما سکتے ہیں۔ تو ہمارے جو 4 صوبے ہیں ان میں اناملیز اتنی ہیں، کہیں پہ آبادی بہت زیادہ ہے، کہیں پہ رقبہ بہت زیادہ ہے۔ اور ابھی ہم نے یہ میں نے عرض کیا کہ صوبے بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ ایک آپ کی نیشنل گورنمنٹ ہے، پھر آپ کی سب نیشنل انٹیٹیز ہیں، انہوں نے آپ کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے پالیسیز بنا کے آپ کو دینی ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں بارشیں ہو رہی ہیں، کراچی کا کیا حال ہو رہا ہے، بارشیں ہو رہی ہیں کے پی میں کیا حال ہو رہا ہے۔ اور یہ صرف بارشیں نہیں اس کا سبب، دریاؤں کے اندر ہم نے انکروچمنٹ کر دی ہے، کراچی میں نالے نہیں صاف ہو رہے، اور کسی کو اس کا، میں کسی شخص کو میں ذمہ دار نہیں اس کا سمجھتا، میں سسٹم کو ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ اتنا ٹائم ہی نہیں ہو سکتا اتنے بڑے صوبے کے اندر کہ ایک سی ایم جا کے نالوں کی صفائی بھی کرا رہا ہو، ایک سی ایم جا کے دریاؤں کے جو گزرگاہ ہے اس کو بھی صاف رکھتا ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ ایک ٹیبل ہم نے بنایا جس میں 10 جو موسٹ پاپولس کنٹریز ہیں دنیا میں وہ کس طرح کام کر رہے ہیں صوبوں کی بنیاد پہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں چائنا، اب تو انڈیا سب سے بڑی آبادی کا ملک بن گیا، لیکن چائنا اگر آپ دیکھیں جو ہم نے تب دیکھا تو اس کے 31 سب نیشنل یونٹس ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جو ان کی ایک جو کمیونسٹ پارٹی ہے وہ ہمیں یہاں سے بیٹھ کے ہم دیکھتے ہیں اور ویسٹ ہمیں بتاتا ہے کہ بہت بڑی ڈکٹیٹرشپ ہے، لیکن ایک بہت بڑی ڈیموکریسی ہے ود ان دی کمیونسٹ پارٹی۔ وہاں پہ کوئی شخص سیدھا پرائم منسٹر نہیں بن سکتا، پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا، اس کو سرو کرنا پڑتا ہے اسٹارٹنگ فرام یونین کاؤنسل لیول ٹو سٹی ٹو پروونس دین ٹو فیڈرل گورنمنٹ۔ تو ایک پروفیشنل گروتھ انہوں نے رکھی ہوئی ہے اپنے پولیٹیکل لیڈرز کی، تو اس کی مثال ہمیں اس طرح سے ہم پہ لاگو نہیں ہوگی۔ ادھر اگر ہم نے جانا تو بڑا لمبا سفر ہمیں ابھی کرنا پڑے گا۔ تو 31 پروونسز ہیں چائنا کے۔ انڈیا 28 پروونسز ہیں اور 9 ان کے یونین ٹیریٹریز ہیں جس کو ڈائریکٹلی مرکز کنٹرول کرتا ہے، لیکن نیچے ان کی پوری صوبے کی حکومت ہے۔ تو 37 ان کے صوبے ہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس 50، ہم سب کو پتہ ہی ہے، وہ تو زبانی یاد ہے کہ 50 اسٹیٹس ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کی۔ انڈونیزیا ہم سے ملتا جلتا ہے، 275 ملین کی پاپولیشن ہے، ہماری ابھی 240 250 پہ پہنچی ہوئی ہے۔ تو ملیشیا کے 34 پروونسز ہیں۔ پھر ہم آتے ہیں 5ویں نمبر پہ دنیا پہ، 5th لارجسٹ کنٹری پاپولیشن کے حساب سے، اور ہمارے 4 پروونسز ہیں۔ آپ دیکھیں 31 37 50 34 اینڈ 4۔ اینڈ نائجیریا ہم سے ملتا جلتا ہی ہے، 209 ملین کی پاپولیشن ہے، 27 پروونسز ہیں۔ برازیل اگین تھوڑا سا ہم سے فرق ہے، 213 ملین کی پاپولیشن ہے، 36 پروونسز ہیں۔ بنگلہ دیش 164 ملین، لیکن وہ انہوں نے یونٹری اسٹیٹ بنایا ہوا ہے، اس میں پھر ڈسٹرکٹس کو وہ امپاور کرتے ہیں، صوبہ درمیان میں نہیں ہوتا، فیڈرل گورنمنٹ اور دین ڈسٹرکٹس۔ رشیا 12 ملین، 46 پروونسز، 22 ریپبلکس، 9 ٹیریٹریز۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں تو 70+ ایڈمنسٹریٹو یونٹس ان رشیا، کیونکہ رقبہ آبادی اتنی بڑی نہیں ہے۔ اور ہم نے ابھی دیکھا کہ ہمارا کیا ہے، بلوچستان جو رقبے میں دنیا کے بہت سے ملکوں سے بڑا ہے، اور پنجاب، ہم نے تو کوئی سسٹم رکھا ہی نہیں، نہ ہمارا
پروونس آبادی کے لحاظ سے ہم نے اس کو سوچ کے بنایا، نہ رقبے کے لحاظ سے اس کو سوچ کے بنایا. تو یہ آپ کو رشیا میں ملے گا جس کا رقبہ بہت بڑا ہے، آبادی اتنی زیادہ نہیں ہے، بٹ 70+ اس کے ایڈمنسٹریٹو یونٹ وہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. دین میکسیکو 130 ملین، 31 پروونسز. تو یہ ہے 10 موسٹ پاپولس کنٹریز ان دا ورلڈ جنہوں نے اپنے سب یونٹس جو ہیں وہ کس طرح سے ڈیوائڈ کیے وہ ہم نے دیکھا. اس میں 5ویں نمبر پہ ہم ہیں، اور ہم اکیلے ہیں جو سنگل ڈیجٹ میں جس کا پروونس ہے، اور کسی کا اس طرح سے ہے نہیں. اگر ہم اپنا جرنی دیکھیں فرام 1951 سے یہ سینسس ہمارا بننا شروع ہوا، تو پاکستان ایٹ دیٹ ٹائم ان 1951 ہیڈ 33.7 ملین ٹوٹل پاپولیشن. ویسٹ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ایسٹ تو ہم سے الگ ہو گیا، تو ہم اسی کی بات ابھی کرتے ہیں کہ 33.7 ملین کی پاپولیشن تھی پاکستان کی، اور جو اب بڑھ کے 241 ملین ہو گئی. پنجاب کی پاپولیشن جب 1951 میں واز 20.6 ملین ٹوٹل پاپولیشن، 2 کروڑ. اس سے زیادہ اب لاہور کی آبادی شاید، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 2 کروڑ سے زیادہ ہی ہے. سندھ ٹوٹل 6 ملین پاپولیشن تھی، وہی سندھ جو آج سندھ ہے، یہی جیوگرافک باؤنڈریز ہیں، اور پاپولیشن واز 6 ملین اونلی. کراچی کے تو ایک محلے کی بھی اب 6 ملین سے زیادہ ہوگی. کے پی 5.8 ملین. ہم بھی جب بچپن میں جاتے تھے کہیں کے پی میں تو خال خال لوگ نظر آتے تھے. اس طرح آبادی نہیں تھی جس طرح اب بن کے ہو گئی. اب کے پی کی آبادی اب 40 ملین ہے، فرام 5 ملین ٹو 40 ملین. سندھ اب 120، پنجاب 127، سندھ 55 ملین پاپولیشن پہ آج کھڑا ہوا ہے. اور اسلام آباد 2 ملین تھی 2017 میں، 2.36 ملین ابھی ہے. ایک چیز جو آپ اس میں نوٹ کریں گے کہ جو صوبوں کی بات ہم نے کی وہ تو ہم نے دیکھ لیا، دنیا کے ساتھ ہمارا تقابل کس طرح سے بنتا ہے، بٹ ایسا آپ کو دنیا میں کہیں نظر نہیں آئے گا. کوئی ایسا فیڈریٹنگ یونٹ، فیڈریشن کوئی ایسی آپ کو نظر نہیں آئے گی جس کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ باقی سب سے بڑا ہوگا. امریکہ میں کیلیفورنیا سب سے بڑی اسٹیٹ ہے، 12% ان کی پاپولیشن کا وہاں پہ ہے، اور اس کے نیچے 9%، 11% پہ بہت سارے لوگ ہیں. ہمارا پنجاب از 53% آف پاکستان. باقی 3 کو آپ ملا بھی دیں تو وہ اس سے چھوٹے ہیں. اس کا نقصان پنجاب کو کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ پنجاب کو گالی پڑتی ہے، اس لیے کہ ہم 53% ہیں تو ہم 53% کے وسائل بھی لیتے ہیں، میرٹ پہ لیتے ہیں، کوئی زبردستی چھین کے نہیں لیتے. پنجاب بہت سی جگہ پہ دوسرے صوبوں کو کنسیشنز دیتا ہے. آپ کے ریکارڈ پہ ہیں چیزیں کہ پنجاب اپنا حصہ فورگو کرتا ہے، سم ٹائم فار بلوچستان، سم ٹائم فار کے پی، بٹ گالی پھر بھی پنجاب کو پڑتی ہے بیکاز 53% ہیں تو 53% کا شیئر لیں گے، اور باقی سب آپ کو بتائیں گے کہ جی آپ نے ہمارا حصہ کھا لیا. تو کسی کا حصہ نہیں ہے، وہ 53% کا حصہ ہے، بٹ نارملی ہے. دنیا میں اور کوئی فیڈریٹنگ یونٹس ایسے نہیں ہیں کسی ملک میں جس کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ باقی سب کو ملا کے بھی ان سے بڑا ہو جائے. یہ ایک ہماری. اس کے بعد آپ کے بجٹس ہیں، وہ آپ جانتے ہی ہیں، وہ اسی حساب سے ہمیں بجٹ بھی زیادہ ملتے ہیں پنجاب کو، باقیوں کو ملتے بھی کم ہیں، اور وہ اس کو خرچ بھی اتنے درد کے ساتھ نہیں کرتے. آؤٹ کم بھی ان کا پنجاب کے لحاظ سے کم آتا ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں کہ ہم بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ہم نے ابھی دیکھ لیا کہ مسئلہ کیا ہے، اس مسئلے کی جڑ ہم نے دیکھ لی کہ وجہ کیا ہے. گورننس ہو نہیں سکتی،
صوبے زیادہ بڑے ہیں، اناملی ہے، کسی کا رقبہ بہت زیادہ ہے، کسی کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے، اس میں رہ کے آپ اس طرح سے سرو کر نہیں سکتے جس طرح سے سرو ہونا چاہیے. ہم اس میں ابھی بہت زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا، اگر آپ کے کوشچن آنسر ہوں گے تو اس میں وہ چیزیں شاید کور ہو جائیں گی. لیکن اس کا حل ہم نے جو نکالا، ہم سب نے بیٹھ کے ایک گروپ نے، کہ ہمیں اس میں وے فارورڈ ہمیں کیا نظر آتا ہے. تو وے فارورڈ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم صوبوں کو چھوٹا کریں. کتنا چھوٹا کریں؟ ہمارے جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس ابھی ہیں، ایک تو فیڈرل گورنمنٹ ہے، پھر پروونس ہے، اس کے بعد ڈویژن ہے، اس کے بعد ڈسٹرکٹ ہے، پھر سب ڈسٹرکٹ ہیں، پھر وہ ہیں. لیکن اگر ہم ڈسٹرکٹس تک بات کریں تو 4 ہمارے یہ ٹیئر بنتے ہیں گورنمنٹ کے: فیڈرل، پروونس، آپ کے ڈویژنس اینڈ دین ڈسٹرکٹس. اب یہ جو ڈویژن ہے، جیسے ہم لاہور ڈویژن میں بیٹھے ہوئے ہیں، لاہور ڈویژن میں کیا ہے؟ لاہور ڈویژن میں قصور ہے، شیخوپورہ ہے، ننکانہ صاحب ہے. یہ 4 ڈسٹرکٹس مل کے ایک ڈویژن بنا رہے ہیں. اسی طرح پنجاب میں 10 ڈویژنس ہیں، اور ہر ڈویژن کے پاس اپنا گورننس کا سسٹم موجود ہے، نیا نہیں بنانا پڑتا کسی کو. تو ہم یہ پروپوز کر رہے ہیں کہ آپ ہر ڈویژن کو پروونس بنا دیں، اسی کا کمشنر وہاں پہ چیف سیکرٹری ہو جائے گا، اسی کا RPO جو پولیس آفیسر ہے وہ وہیں کا IG بن جائے گا. تو یہ جو اوپر کی لیئر ہے آپ کی آج کے پنجاب کی، اور اس کی یہ ابالش ہو جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی. یہ اس بات کا بھی جواب ہے کہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ جب ہر ڈویژن کو بنا دیں گے تو یہ 33 ڈویژنز اور 33 پروونسز بن جائیں گے، تو یہ تو بہت بڑا ایک فسکل پریشر آ جائے گا ملک کے اوپر کہ اتنے بڑے صوبوں کو چلانا. تو یہ ایسے نہیں ہوگا. وہی خرچ جو اب ڈویژن پہ ہو رہا ہے وہی جاری رہے گا ایڈمنسٹریٹیولی. اوپر کی لیئر ہٹ جائے گی تو وہ آپ کی ایک بہت بڑی سیونگ ہو جائے گی. ایک چیف منسٹر کے پاس یہاں پہ صوبوں میں 13 آفیشیل ریزیڈنسز ہیں، اور آپ لوگ اس کو فنڈ کر رہے ہیں. اور آفیشیل ریزیڈنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت ریڈی ہوتی ہے کہ کسی بھی وقت CM کین واک ان. تو صفائی بھی ہوتی ہے، ستھرائی بھی ہوتی ہے، AC بھی چل رہے ہوتے ہیں، بجلی بھی چل رہی ہوتی ہے، تو کسی وقت بھی کوئی آ سکتا ہے. تو 13 ہیں. جب چھوٹے صوبے بنیں گے تو یہ چیز نہیں ہوگی، پھر وہ اپنے بجٹ کے مطابق ہی کچھ کر سکے گا CM، جو بھی کر سکے گا. اور اس کے اوپر پبلک واچ اتنی قریب ہوگی، لوگ اس کو اتنا قریب سے دیکھ رہے ہوں گے کہ جو کوئی اس طرح کی عیاشی کرے گا وہ پھر اگلی دفعہ حکومت میں آ نہیں سکے گا. اس وقت ہمیں جو ایز اے سٹیزن میں بات کروں، ہمیں کہیں پہ گورنمنٹ فیل نہیں ہوتی. گورنمنٹ ہمارے لیے کیا کر رہی ہے ہمیں نظر نہیں آتا. اچھے کام بھی کر رہی ہے لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، کیونکہ اتنی بڑی گورنمنٹ ہے. جب یہ چھوٹی حکومت ہوگی، آپ کے لیے کام کر رہی ہوگی، آپ کو کام کرتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہوگی انشاءاللہ. تو یہ جو پنجاب میں ہم پروپوز کرنا چاہ رہے ہیں، لاہور ایک ڈویژن ہے، گوجرانوالا ایک ڈویژن ہے. گوجرانوالا میں سیالکوٹ، نارووال اور گوجرانوالا سٹی یہ مل کے ایک ڈویژن بناتے ہیں. اور اگر ہم اسے صوبہ بناتے ہیں تو لاہور کی پاپولیشن پھر بھی 22 ملین ہوگی. چھوٹا نہیں ہوگا لیکن مینیجبل ہوگا. گوجرانوالا اگر بنتا ہے تو 12 ملین کا پروونس بنے گا، پھر بھی بہت سارے ملکوں سے بڑا ہی ہوگا. فیصل آباد میں جھانگ چندیوٹ اور ٹوبا ٹیکسنگ آتے ہیں، اس کی پاپولیشن بھی 16 ملین ہوگی. سرگودا بھی ایک ڈویژن ہے، وہ بھی سرگودا، بھکر اور خوشاب، میاں والی یہ اس میں آتے ہیں، اور وہ بھی ایک پروونس بننے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے. پھر ساہیوال، راولپنڈی، ڈیرہ غازی خان، ملتان، بہاولپور. آپ اکثر سنتے ہیں، سب سے زیادہ جو خبروں میں رہتا ہے جی ہم جنوبی پنجاب کا صوبہ بنا دیں گے.
یقین کریں یہاں پہ اگر کوئی جنوبی پنجاب سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جنوبی پنجاب صوبہ بننا نہیں چاہتا، وہاں پہ بہاولپور صوبہ بننا چاہتا ہے، جو پرانی اسٹیٹ ہے وہ کہتا ہے جی ہمارا اسٹیٹس آپ واپس بحال کریں، ہمیں جیسی ہماری اسٹیٹ تھی ویسا آپ صوبہ بنا دیں۔ ملتان الگ صوبہ بننا چاہتا ہے، ڈی جی خان بالکل ملتان کے ساتھ صوبہ بننا نہیں چاہتا، وہ الگ صوبہ بننا چاہتا ہے۔ تو یہ جو ہمیں سنایا جاتا ہے کہ جی ساؤتھ پنجاب صوبہ بن جائے، تو وہ کوئی نہیں چاہتا۔ آپ بے شک جو ان کے علاقے کے لوگ ہیں انہیں ملے کوئی نہ کوئی یہاں بھی بیٹھا ہوگا، وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ بہاولپور، ڈیرہ غازی خان اور ملتان یہ الگ الگ 3 ڈویژن ہیں، اور ہم انہیں الگ الگ ہی صوبہ بنانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح گجرات ہے، گجرات، منڈی بہاؤالدین، حافظ آباد، یہ بھی ان کی آبادی بھی 6.3 ملین بن جائے گی اگر یہ صوبہ بنتے ہیں تو۔ اس کے بعد سندھ ہے۔ سندھ میں جو ہماری ریسرچ ہے اس کے مطابق کراچی کو الگ صوبہ بننا چاہیے، اور یقین کریں جتنا ہم اس کو زیادہ ریسرچ کرتے ہیں، آپ پرانی اگر کتابیں پڑھیں اور پرانے آرٹیکلز وغیرہ پڑھیں لیٹ 50s میں ارلی 60s کے، تو پوری دنیا یہ لکھ رہی تھی جو آج دبئی ہے کراچی کو یہ بننا تھا۔ اور کس لیے بننا تھا؟ یہ ایک سی پورٹ ہے اور اس کے پیچھے اتنی بڑی دنیا لینڈ لاکڈ ہے، تو کراچی تھا جو اس آدھی دنیا کو سرو کر سکتا تھا، لیکن ہم نے جو اس کا حال کر دیا وہ تو ہم نے تو رہنے کے قابل بھی اس کو انفارچونیٹلی نہیں چھوڑا۔ لیکن آج بھی اگر آپ اس کو پروونس بنا دیں تو اس شہر کے اندر یہ پوٹینشیل آج بھی ہے کہ وہ ترقی کرے گا، اور وہ میں نہیں کہتا کہ دبئی بن جائے گا، فلاں بن جائے گا، لیکن بہت بہتر ہو جائے گا، لیویبل ہو جائے گا آپ کے لیے کم از کم۔ اس کے بعد حیدرآباد کو بھی وہ بھی ایک ڈویژن ہے، اسی طرح لاڑکانہ بھی ایک ڈویژن ہے۔ اسی طرح اگر آپ جائیں شہید بے نظیر بھٹو جو نواب شاہ تھا اس کا نام رکھا گیا ہے، وہ بھی اگر پروونس بنے تو 5.9 ملین اس کی بھی پاپولیشن ہے، چھوٹی نہیں ہے۔ اسی طرح سکھر ہے، میر پور خاص ہے، بھمبور ان کا ایک ڈویژن ہے، وہ سب سے چھوٹا ڈویژن ہے لیکن اس کی بھی پاپولیشن 3.8 ملین ہے۔ تو یہ شہر ہیں جو بن سکتے ہیں۔ آگے جا کے ہم بات کریں گے کہ ان کی حالت ہم نے ابھی کیا کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ کے پی میں دیکھیں تو کے پی میں ڈیرہ اسماعیل خان ہے، وہ اس میں بالکل پوری پوٹینشیل ہے ضلع بننے کی۔ بنو ہے، ہزارہ ہے، کوہاٹ ہے، مالاکنڈ ہے، مردان ہے، اور پھر پشاور ہے۔ پشاور بینگ دا لارجسٹ، اس کی 10 ملین کی پاپولیشن ہے، اور اس میں مالاکنڈ 9 ملین ہے۔ دیکھیں کہیں پہ بھی آپ کو ایسی انوملی نظر نہیں آئے گی ایون ود ان دا پروونس جس میں ایک ڈویژن جو ہے وہ باقی سب سے بڑا ہو، جیسے ابھی پنجاب سب سے بڑا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں آپ کے پاس بلوچستان آتا ہے۔ بلوچستان میں نصیر آباد ایک ان کا ڈسٹرکٹ ہے، 8 ڈسٹرکٹس ہیں ان کے، نصیر آباد، سبی، ذوب، کلات، مکران، کوئٹہ، رخشان اور لورالائی۔ یہ 8 ڈویژنز ہیں جو بلوچستان کے جن کو ضلع بنایا جا سکتا ہے، جن کو پروونس بنایا جا سکتا ہے، جن میں پورا پوٹینشیل، ان کی بھی 1 ملین 4 ملین اس طرح ان کی پاپولیشن ہے، بہت کم نہیں ہے۔ بٹ بلوچستان میں اگرچہ پاپولیشن کم ہے لیکن ایریا اتنا بڑا ہے کہ گورنیبل ہی نہیں ہے۔ آپ سنتے ہوں گے کہ سوئی گیس کے لوگوں نے مظاہرہ کر دیا کہ جی گیس بلوچستان سے نکل رہی ہے اور بلوچستان کے لوگوں کو نہیں مل رہی۔ ملنی چاہیے، ہم اس حق میں ہیں کہ ملنی چاہیے، بٹ اتنی چھوٹی آبادیاں ہیں کہ اگر آپ پائپ لے کے وہاں تک جائیں گے تو کبھی آپ کے پائپ کے پیسے بھی پورے نہیں ہوں گے، کمرشلی وائبل ہی نہیں ہے۔
ملنی چاہیے تھی کوئی اور اس کا طریقہ نکلتا، بٹ ایریا اتنا بڑا ہے کہ اس کو کور کرنا کمرشلی پاسبل ہی نہیں ہے. جیسے اب سلنڈر نکلے ہیں اس وقت بھی نکال کے ان کو دے دیتے، ان کی کم از کم یہ بات تو نہ ہوتی. تو یہ پروونسز ہیں جو ہمارے خیال میں نئے پروونس بننے چاہیے، اور یہ اگر بنیں گے تو یہ اس میں انشاءاللہ بہتری کی پھر اس کے بعد ایک بات جو آتی ہے کہ جی اس میں کیا ہوگا، اس میں آپ خرچہ کتنا بڑھا دیں گے. میں نے ابھی عرض کیا کہ خرچہ اتنا بڑھے گا نہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی رکھا کہ اس کے ڈپارٹمنٹس کو بھی ہم لمیٹڈ کر سکتے ہیں. آج ہم نے جتنے ڈپارٹمنٹ بنا کے رکھے ہوئے ہیں صوبوں کے اندر، تو بالکل جن کا عام طور پہ کوئی کام نہیں ہے. ابھی چوہی صاحب سے میری بات ہو رہی تھی تو ہم بات کر رہے تھے کہ صوبے میں مین تو 3 ہی محکمے ہیں، ایک لوکل گورنمنٹ ہے، ایک ہوم ہے، ایک ہیلتھ اور ایجوکیشن ہے، باقی سب تو ایسے ہی رکھے ہوئے ہیں، خانہ پوری کی ہوئی ہے. تو اس میں بھی ہم نے آگے فردر ہم رکھ رہے ہیں، ہمارا خیال ہے کہ اگر ہم 16 محکمے یہاں پہ بنائیں ہر پروونس میں تو یہ کافی ہوں گے. فنانس اینڈ ٹیکسیشن ہے، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، ہوم ہے، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، لوکل گورنمنٹ ہے، بلڈنگ روڈز بریجز کا آپ ایک بنا سکتے ہیں جس کو CNW بھی ہم کہتے ہیں، ہاؤسنگ اینڈ PHED ہے، فارسٹری ہے، لا ہے، ریونیو ہے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو 16 محکمے ہم کہتے ہیں کہ ہر صوبے میں ہوں. اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر ہم ایسے ہی ہم بات کر رہے ہیں کہ سروس ڈلیوری جو ہمارے صوبوں کی ہے وہ کیسی چل رہی ہے، تو اگر ہم اس میں اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو سندھ کی اگر ہم بات کرتے ہیں، کراچی میں پاپولیشن ہے ابھی ہماری 20.3 ملین جو آفیشیل ہے، ان آفیشیل شاید اس سے بہت زیادہ ہے. اس میں 145 سکولز ہیں کراچی میں جو سرکاری سکول ہمارے ہیں. ایوریج پاپولیشن پر سکول از 6000 اپروکسیمیٹلی 6095 ہے، اور 140,000 کے اوپر ایک سکول ہے. اسی طرح یہ سارے میں آپ کو سٹیٹس میں اتنا نہیں الجھانا چاہتا، بٹ یہ بری ہے، زیادہ ہونا چاہیے، لیکن یقین کریں یہ اتنی بری بھی نہیں ہے. ہمارے پاس سکولز ہیں، ہمارے پاس کالجز ہیں، ہمارے پاس ہاسپٹلز ہیں، ان میں کام نہیں ہو رہا. ابھی پنجاب گورنمنٹ نے پہلے دیے تھے، پچھلی گورنمنٹ نے کچھ سکولز پرائیویٹ سیکٹر کو، پرائیویٹ NGOs کو. ابھی اس گورنمنٹ نے بھی کوئی 10,000 کے قریب سکولز دیے ہیں. ابھی اگر میں نمبر مجھے صحیح یاد نہیں، بٹ 20,000 کے اراؤنڈ ایسے گورنمنٹ سکولز ہیں جو گورنمنٹ نے پرائیویٹ NGOs کو دیے. وہ سکول جہاں پہ 0 انرولمنٹ تھی، جہاں پہ کچھ 100 کی انرولمنٹ تھی، ان میں 5-5 ہزار کی انرولمنٹ ہے. گورنمنٹ اور پرائیویٹ کا اگر آپ فرق دیکھیں، انیشلی ہم نے یہ ایکسپلور کیا تھا کہ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے. گورنمنٹ یہ کر دے، یہ تھوڑا اس سے ہٹ کے ہے بٹ ہم اس پہ بات کرتے ہیں. اس وقت گورنمنٹ ہر اسکول گوئنگ بچے کے اوپر 4400 روپیز پر منتھ خرچ کر رہی ہے. تھوڑے تو نہیں ہے نا پیسے، تقریباً 4,500 روپیہ ایک بچے پہ خرچ کر رہی ہے جو اسکول جا رہا ہے. اچھے پرائیویٹ اسکولوں کی فیس اس سے کم ہے. 2-4 ٹاپ کے چھوڑ دیں تو سب کی فیس اس سے کم ہے. اچھا، میں اس چیز کا گواہ ہوں، ہر چیز پہ ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں، لیکن میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ 2001 آنورڈ پنجاب میں ٹیچرز کی بھرتی 100% میرٹ پہ ہوئی ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرٹ پہ، اس سے پہلے تو جو کچھ ہوا اس کو چھوڑ دیں، بٹ 2001 آنورڈ واقعی میرٹ پہ بھرتی ہوئی ہے. گورنمنٹ کے سکولز بھی پرائیویٹ سکولز کی بلڈنگ سے بہت بہتر ہے. ایکڑز میں ہوتے ہیں. پرائیویٹ سکول تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا، نہ اویلیبل ہوتی ہے جگہ، لیکن گورنمنٹ سکولز ایکڑز میں ہیں. اچھے سکول میں اس میں بہت بڑی جو پلے گراؤنڈ بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پڑھائی نہیں ہو رہی. انگریڈینٹس تو آپ نے سارے پورے کر دیے.
لیکن جس کام کے لیے اسکول بنا ہے وہ تو نہیں ہو رہا. ہم سب کو پتہ نہیں ہو رہا، کیونکہ اس کی سپرویژن ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. کسی ایک سیکرٹری کے یہاں لاہور سیکرٹریٹ میں بیٹھ کے کسی ایک منسٹر کے لیے، کسی ایک چیف منسٹر کے لیے ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ پنجاب کے 50,000 اسکول چلائے لاہور میں بیٹھ کے. آپ نے انگریڈینٹس ٹھیک کر دیے، بلڈنگ اچھی دے دی، ٹیچر میرٹ پہ بھرتی کر لیے، سب کچھ کر دیا، لیکن اسکول تو نہیں چلے. اور وہی اسکول اگر آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیے، خود 4400 خرچ کر رہی ہے گورنمنٹ، ان کو پہلے 600 روپیہ پر اسٹوڈنٹ دے رہے تھے، اب 1200 روپیہ پر اسٹوڈنٹ دے رہے ہیں. تو وہ 1200 میں چلا رہے ہیں، یہ 4400 میں نہیں چلے. ہمارا کہنا تو ان کو یہ تھا کہ آپ 4400 لگا رہے ہیں تو 4400 ہی ان کو دے دیں. تو نہیں، وہ ہم اس میں سیونگ، آپ ایجوکیشن میں کیوں سیونگ کرنا چاہتے ہیں؟ بہت کچھ باقی ہے نا اس میں، آپ کو سیونگ کرنی چاہیے. اس کا نتیجہ خیر یہ ہے کہ وہ کوالیفائڈ ٹیچر نہیں رکھتے، ٹیچرز کو وہ تنخواہ بہت کم دیتے ہیں، کیا کریں پھر ان کے پاس بجٹ نہیں ہوتا. بٹ اگر گورنمنٹ اتنے بھی پیسے دے دے تو پرائیویٹ سیکٹر اس کو چلا کے، ابھی بھی چلا کے دکھا رہا ہے، پھر اور زیادہ بہتر چلا کے دکھا دے گا. اسی طرح ہیلتھ کے فگرز ہیں، میں آپ کو وہ پڑھ کے نہیں سناتا، کے پی کے بھی ہیں، جو ایک الارمنگ چیز ہے. ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، بٹ انفارچونیٹلی کے پی اور بلوچستان یہ وہ ہمارے پروونسز ہیں جن میں پچھلے 10 سال میں لٹریسی ریٹ ایکچولی نیچے چلا گیا. اس دور میں، جس دور میں دنیا آج گزر رہی ہے، کم ملک ہیں جہاں پہ 90% سے کم لٹریسی ہے، کم ملک ہیں ایسے، 100% والے ملک ہیں. ہمارے پاس 2 ایسے پروونسز ہیں جس میں لٹریسی ریٹ نیچے چلا گیا، اور پنجاب میں اوپر گیا بٹ اونلی 5%، 66% پہ آ گیا، 61 تھا، اونلی 5%. اور یہ وہ لوگ ہیں جو بس اخبار پڑھ سکتے ہیں لوکل لینگویج. ان کی تعداد ابھی ہماری یہ رہ گئی ہے، اور لٹریسی ریٹ آپ کا نیچے جا رہا ہے، جو آج بڑھنا چاہیے تھا وہ نیچے جا رہا ہے. اسی طرح آپ کا جوڈیشل سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے کہ آپ کو کبھی کسی عدالت میں نہ جانا پڑے. جن کو کبھی جانا پڑا ہے وہ جانتے ہیں کہ زندگیاں گزر جاتی ہیں عدالت میں. ایک فورم پہ چیف جسٹس صاحب وہاں پہ تھے، میں نے انہیں کہا کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ چوری اور ڈکیتی، اس میں کنوکشن ریٹ از 0. آپ باہر نکلیں، آپ کا موٹر سائیکل اگر کوئی چھین کے لے جائے، پہلے تو ایف آئی آر درج نہیں ہوگی، اگر درج ہوگی تو آپ جھوٹے گواہ لائیں گے، کیونکہ جس روڈ پہ آپ کا موٹر سائیکل چھینا ہے وہاں پہ کوئی گواہی دینے کے لیے تو تیار ہی نہیں ہوگا. یہ میں بیسٹ کیس سیناریو کی بات کر رہا ہوں، ہوتا کیا وہ آپ کو بھی پتہ ہے. لیکن آپ کی ایف آئی آر درج ہوگی جھوٹے گواہوں پہ. وہ عدالت میں جائیں گے، 2 منٹ میں وکیل ثابت کر دے گا کہ یہ جھوٹے گواہ ہیں، بندہ چھوٹ جائے گا. یہ ایک طریقہ ہے. آپ کی موٹر سائیکل چوری ہوئی، آپ نے ایف آئی آر درج ہی نہیں کرائی، ایف آئی آر درج کرا دی، مل گئی موٹر سائیکل. آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ روز جائیں عدالت میں اور گواہوں کو لے کے جائیں اور اس بندے کو سزا دلوائیں؟ وہ تو کرمنل ہے. آپ اپنی نوکری خراب کریں گے، سب کچھ چھوڑیں گے، روز عدالت جایا کریں گے، اس کے پیچھے کیوں جائیں گے؟ بہت ساری وجوہات ہیں. لیکن چوری اور ڈکیتی دونوں میں کنوکشن ریٹ از 0. ایک بندے کو بھی سزا نہیں ہوتی. ہمارے ملک میں سب سے بڑا ڈکیتی کا کیس ہوا تھا، بہت مشہور ہوا تھا، ہماری عمر کے لوگ تو زیادہ ہی جانتے ہیں، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، شبنم ڈکیتی کیس. اس میں بھی سزا نہیں ہوتی، تو ہوتی نہیں ہے. کسی کو ایسا نہیں ہے کہ وہ جا کے سپریم کورٹ تک اس کو سزا ہو جائے. آپ کی پراپرٹی کا ڈسپیوٹ ہے، اس میں بھی فیصلہ ہونا از ناممکن، پاسبل ہی نہیں ہے. آپ سول میں کیس لڑیں، آپ ہائی کورٹ میں کیس لڑیں، آپ سپریم کورٹ میں کیس لڑیں.
سپریم کورٹ آپ کے حق میں فیصلہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے اب امپلیمنٹیشن سول کورٹ پھر سے جا کے کرے گی، وہاں دوبارہ مقدمہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ لیجسلیشن کس نے کرنی ہے؟ جنہوں نے کرنی ہے وہ تو گلیاں نالیاں بناتے پھر رہے ہیں، وہ تو قانون سازی کر ہی نہیں رہے۔ جو مسئلے ہیں ہمارے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی فیملی میں مرڈر ہو جائے، ایوریج ہم نے اس میں نکالا ہے 17 سے 18 سال لگتے ہیں اس کیس کو ڈیسائیڈ ہونے میں، اور وہ ایسا کیس ہوتا ہے کہ آپ اس کو فالو اپ بھی کرتے ہیں، گواہ بھی لے کے جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، 18 سال۔ اور آپ نے پڑھا ہوگا خبروں میں پچھلے 1-2 سال پہلے کہ 2 لوگ ہیں وہ بری کر دیے سپریم کورٹ نے، لیکن پتہ لگا ان کو تو پھانسی ہو بھی چکی ہے۔ کسی نے اس ملک میں کہا کہ یار یہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، ہم آج ہی بیٹھیں گے اور ہم اس کے اوپر قانون میں جو سکم ہے وہ دور کریں گے؟ نہیں، کیونکہ جو لیجسلیچرز ہیں وہ اور کاموں میں مصروف ہیں، آپ کی خدمت ہی کر رہے ہیں بٹ گلیاں نالیاں بنا رہے ہیں، دوسرے کام کر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے۔ جب ہم صوبوں کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ 4 ہائی کورٹس نہیں ہوں گی، پھر 33 ہائی کورٹس ہوں گی، پھر ان کے سامنے کیسز لگیں گے۔ جو پینڈنگ کیسز اگر ایک جج جس دن بیٹھتا ہے، ہم ان کو برا کہتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا، بٹ ایک جج جس دن بیٹھتا ہے اس کے سامنے ایوریج 1000 کیس پڑا ہوتا ہے ایک دن میں، وہ کیا کر لے گا؟ ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی انصاف کر دے۔ وہ پھر سلیکٹیو سے کیس نکالے گا، باقیوں پہ تاریخیں پڑ جائیں گی اور کام آپ کا چلتا رہے گا۔ تو یہ جوڈیشل سسٹم بھی ٹھیک ہوگا جب آپ کے صوبے چھوٹے ہوں گے، ان کے اوپر بھی بوجھ کم ہوگا، وہ فیصلہ کر سکیں گے، اور فیصلے ہوں گے تو انصاف آئے گا، تو امن آئے گا۔ اور جو انویسٹمنٹ کی باتیں ہم کرتے ہیں، سب سے پہلے جو لوگ، ہمارے بھی لوگ باہر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، سب سے پہلے جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ جوڈیشل سسٹم کیسا ہے۔ میں تو یہاں پہ نیا آیا ہوں، اگر میرے ساتھ کوئی دھوکہ ہو گیا، میرے ساتھ کچھ ایسا ہو گیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ کورٹ میں جاؤں گا۔ تو کورٹ کا سسٹم مجھے کیا سپورٹ کرے گا؟ ہمارے یہاں تو نہیں کرے گا۔ تو باہر سے آ کے کوئی یہاں پہ کیوں پھنسے گا کہ جس کو کوئی اس کو سپورٹ ہی نہیں ملے گی؟ یہ میرے پاس فگرز ہیں، اس کو اگر ہم دیکھیں گے تو آپ کو لمبا ہو جائے گا۔ بہرحال یہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک جج جب بیٹھتا ہے تو اس کے سامنے ایک ایوریج کیس پر جج جو لاہور میں ہیں آپ کے، وہ 796 ہیں روز جو اس نے دیکھنے ہیں۔ تو اگر 1 منٹ بھی ایک کیس کو دیکھ، پھر بھی ایک دن میں پورے نہیں ہوتے۔ یہ جتنا آپ اس کو دیکھتے چلے جائیں گے، آپ کو خیال آئے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اور کیوں ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ہم کوئی جنت تو نہیں مانگ رہے، ہم تو صرف ایک ایسا سسٹم مانگ رہے ہیں جس میں عام آدمی کی مشکلات کچھ کم ہو جائیں۔ یہ جتنا ہے ہمیں روٹی کپڑا بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا، لیکن وہ کسی ایک لیڈر کی مہربانی سے نہیں ملے گا، وہ سسٹم کو ٹھیک کرنے سے ملے گا۔ ایم پی ایم این ایز ہیں، سب ہیں، یہ اس میں کافی ڈیٹیل ہے۔ یہ ہمارے پاس سافٹ کاپی اس کی ہے۔ میں چوئی صاحب کو، ڈاکٹر صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھی انٹرسٹڈ ہو اس کو فردر پڑھنے میں، اس میں کنٹریبیوٹ کرنے کے، وہ سافٹ کاپی ہم اسے واٹس ایپ کر دیں گے۔ آپ اسے پڑھیں، آپ اس پہ بات کریں، آپ اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو آپ ضرور اس میں کنٹریبیوٹ کریں۔ ہم اس کو زیادہ، یہ بیسک پیپر ہے، میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کریں، اسپیشلی ڈاکٹر عبد الرحمان صاحب اس میں
اس میں کنٹریبیوٹ کریں تو اس کو ہم اور زیادہ بہتر بنائیں. کسی بھی ڈیموکریٹک سوسائٹی میں ہمارا حق ہے کہ ہم رائے عامہ ہموار کریں. جس چیز کو ہم ٹھیک سمجھتے ہیں ہم لوگوں کو اس پہ کنونس کریں تاکہ جب نیکسٹ ٹائم آپ ووٹ ڈالیں تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا چاہتے ہیں. اور یقین کریں جتنا بھی خراب ہمارا ڈیموکریٹک سسٹم ہے لوگوں کو اس چیز کی پرواہ ہوتی ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. جو ماسز چاہتی ہے اس سے کوئی پولیٹیکل لیڈر بھی انحراف نہیں کر سکتا, اس کو کچھ نہ کچھ اس میں دینا پڑتا ہے. یہ ایک مجھے آتے آتے کسی نے ایک پیپر دے دیا جو بڑی ریلیونٹ ہے کہ جو ہمارے اسکول گوئنگ ناٹ اسکول گوئنگ بچے ہیں اسکول گوئنگ ایج میں دنیا میں دوسرے نمبر پہ, اور ہم سے آگے کون ہے؟ سب سہارن کنٹریز جہاں پہ جنگ چل رہی ہے, جہاں پہ خانہ جنگی ہو رہی ہے. صرف وہ ملک ہم سے آگے ہیں, ان کے بچے اسکول نہیں جا رہے اور ہمارے بچے اسکول نہیں جا رہے. دے آر 36% آپ کے بچے اسکول نہیں جا رہے. جو جا رہے ہیں ان کی کوالٹی کی باتیں بھی کر لیں گے, آپ سب جانتے ہیں, بٹ جو نہیں جا رہے وہ 36% ہے. اور پچھلے سال ورلڈ بینک کے ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ ہیں جو ان کے وہ سب دیکھتے ہیں ایڈمنسٹریشن کو, ان سے ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہی بات کی کہ اتنے بچے ہیں آپ کے جو اسکول نہیں جا رہے اور اگلے 15 سال میں یو ول ہیو ان امپلائیبل یوتھ. ان امپلائڈ نہیں ہوگی وہ ان امپلائیبل ہوگی, کیونکہ مزدوری بھی شاید ان پڑھ بندہ نہیں کر سکے گا اور 15 سال کے بعد اس میں بھی کچھ ٹیکنیکل چیزیں آ جائیں. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو اگر آپ کے کوئی کوشچن آنسرز ہوں گے تو اس کا میں جواب دینے کے لیے حاضر ہوں. ایک میں چاہتا ہوں, میں آپ کے ساتھ ایک کوٹ ہے اور وہ میں سب کو کہتا ہوں, یار یہ کنفیوشس نے کہا, میں نے نہیں کہا, تو میرے پیچھے نہ کہیں آپ لگ جائیں. ان اے کنٹری ویل گورنڈ poverty is something to be ashamed of. In a country well governed, poverty is something to be ashamed of. In a country badly governed, wealth is something to be ashamed of. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Thank you very much for your thoughtful interactive session. And now I will request all the students here to just make some questions. Assalamualaikum sir, this is Mohammed Mukarram from Office of Engagement and Co-Creation. Sir, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ around 33 provinces بننے جا رہے ہیں. میں سپورٹ کر رہا ہوں آپ کو, کدھر ہیں آپ؟ سر اچھا جی. اچھا سر, جیسے آپ نے بتایا کہ 33 provinces بننے جا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ 33 ہائی کورٹس, 33 چیف منسٹرز اور آگے ان کے منسٹرز اور پھر آئی جی اور ایک پورا بیوروکریٹک سسٹم, اور پھر اسی کے اکارڈنگلی ان سب کے پروٹوکولز بھی لگیں. تو کیا پاکستان کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ ہم یہ سب کچھ افورڈ کر سکیں؟ ٹھیک ہے. اچھا, ایک چیز تو میں نے ابھی کور کی ہے اس میں, میرا خیال ہے وہ اتنی اچھی طرح سے میں کور نہیں کر سکا ہوں گا. 2 باتیں میں اس میں کرنا چاہوں گا. ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ابھی کمشنر ہے وہی چیف سیکرٹری ہوگا, نو ایکسٹرا پرکس, نو ایکسٹرا پروٹوکول. جو آج آر پی او ہے, یا لاہور میں سی سی پی او ہے, باقی جگہ پہ آر پی او ہے, وہی آئی جی ہوگا. اور اگر آپ دیکھیں تو یہی لوگ آج بھی گورن کر رہے ہیں. اوپر جو لیئر ہے وہ پالیسی میکنگ کی لیئر ہے. آئی جی نہیں چلا رہا آپ کے پروونس کو یا آپ کے ضلع کو, نہ چیف سیکرٹری نہ سیکرٹری. ان سب کے ٹیئرز نیچے موجود ہیں جو گورن کر رہے ہیں, وہ ڈویژن لیول پہ ہر کوئی بیٹھا ہوا ہے. تو ہمارے خیال میں ایکچولی یہ ٹیبلز میں آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں تو میں آپ کو وہاں پہ بتا دوں گا کہ ایکچولی
آپ کا جو ایکسپینس ہے آن گورنمنٹ وہ کم ہو جائے گا, بڑھے گا نہیں, کم ہو جائے گا, لیکن فرض کریں بڑھ جائے گا. اگر آپ کے کیسز عدالتوں میں ٹائم پہ فیصلہ ہونا شروع ہو جائیں, اگر آپ کی چوری ڈکیتی کرنے والے ان پنشڈ نہ جائیں, خدا نہ خواستہ کہیں پہ مرڈر ہو جائے اور مرڈرر کو سزا مل جائے, تو کیا وہ خرچ برا خرچ ہے؟ لیکن یہ بڑھے گا نہیں. یہ ہم نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے, یہ خرچ کم ہوگا, زیادہ نہیں ہوگا. ہم نے لوکل گورنمنٹ دیکھی جی لاسٹ 78 ایئرس, وہ میں نے اس میں بات کی. کسی پروونشل گورنمنٹ کو لوکل گورنمنٹ منظور ہی نہیں ہے, کرتے ہی نہیں ہیں. میں آئی سروڈ ان لوکل گورنمنٹ, ٹھیک ہے, آئی واز ناظم لاہور فار 9 ایئرس, اور میں اس دور میں تھا جب ملٹری کا, جب پرویز مشرف صاحب جو سب سے با اختیار طاقتور صدر تھے, ان کا پیشن تھا لوکل گورنمنٹ. انہوں نے ایک بہت اچھا لا بنایا تھا, لیکن بلیو می جس دن الیکشن ہوا مشرف صاحب واز اسٹل پریزیڈنٹ, اس دن سے اس سسٹم کو ختم کرنا شروع کر دیا تھا. وہ سسٹم اتنی محنت سے بنا, آپ کی جتنی ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز تھی ان کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا, بٹ 1.5 سال بھی نہیں چلا. وہ بیٹھے ہوئے تھے, پروونشل گورنمنٹس آئیں, اور مجھے یاد ہے 99 امینڈمنٹس کر دی انہوں نے ایک گو میں, اور وہ ساری امینڈمنٹ وہ تھیں جس میں ناظم کی اتھارٹی کو ختم کرنا تھا اور ڈی سی او کی اور سی ایم کی اتھارٹی کو بڑھانا تھا. تو سم ہاؤ آپ ابھی دیکھ لیں, آپ کوئی ایک گورنمنٹ بتائیں جس نے افیکٹو لوکل گورنمنٹ بنا دی ہو. بناتے ہی نہیں ہیں, اور بناتے نہیں ہیں, اور کمپٹیشن بھی کوئی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کے پی میں تو بہت زبردست ایک لوکل گورنمنٹ چل رہی ہے, تو پنجاب کے لوگ کہتے ہیں دیکھو ایسی ہمیں نہیں دو گے نا تو ہم نہیں تمہیں ووٹ دیں گے, یا دیکھو یہ پی ٹی آئی نے بنا دی ہے اتنی اچھی تو ہم یہاں بھی پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے بیکاز آف دیئر پرفارمنس. ایسا ہے نہیں, کوئی بھی نہیں کر رہا. اگر آپ کے 33 پروونسز بن جائیں, 2 4 5, اور یہ ایک جو لیڈرشپ کا آسپیکٹ تھا وہ اس پہ ڈسکس میں نہیں کر سکا کہ اسکپ ہو گیا. جو سب سے بڑی چیز آپ کو اس میں ملے گی, میں کہتا ہوں یہ آپ باقی چھوڑ دیں ساری مٹیریل چیزوں کو, ایک چیز جو آپ کو بہت اچھی ملے گی. آج آپ مجھے بتائیں آپ کی نیشنل لیڈرشپ میں اگر کسی نے آنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے مرضی یونیورسٹیوں میں بچوں کو پڑھا دیں, کر دیں, سائنس بنا دیں, جو نوبل پرائز لے کے آ جائیں. یہ نیشنل پالیٹکس میں اپنا کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کچھ خاندان ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کی پوش ہے, اس کے علاوہ آپ نیشنل پالیٹکس میں کچھ نہیں کر سکتے. سوال ہی پہ اب کسی نے کیا ہی نہیں ہے 78 ایئرس میں. جس نے بھی کیا ہے یا وہ انہیریٹڈ ہے یا وہ اسٹیبلشمنٹ کی پوش ہے. ہم یہ جو عرض کر رہے ہیں یہ ایک نیچرل نرسری ہے ٹو گروم اے لیڈر. آپ کے 33 پروونسز ہوں, 33 پروونسز ہوں, اس میں سے 3 4 5 ڈلیور کر دیں گے. میں نہیں کہتا 33 میں سے 30 کر دیں گے, ایسے کبھی نہیں ہوتا. 3 4 تو کر دیں گے. وہ 3 4 گرو کر جائیں گے, آرگینک گروتھ ہوگی ان کی, وہ گرو کر کے نیشنل لیول پہ آ جائیں گے, کیونکہ لوگ دیکھیں گے کہ اس نے اپنے صوبے میں ڈلیور کیا. آپ دیکھتے نہیں ہیں انڈیا میں ایک چائے بنانے والا کیسے پرائم منسٹر بن گیا, انیبلنگ انوائرمنٹ تھا تو بن گیا.
اور یہ بھی میں آپ کو عرض کروں، یہ بھی آپ یہ اس میں بات لیڈرشپ کی کیونکہ ہوئی نہیں ہے، لیڈرشپ تو چوہی صاحب کا سبجیکٹ ہے، یہ بتائیں گے، بٹ میں ان سے ہی جو کچھ تھوڑا سیکھا ہے. دنیا میں آپ کوئی ملک اٹھا کے دیکھ لیں، کچھ ایکسیپشن ایک دو ہوگی اور وہ اچھا کام نہیں کر رہے ہوں گے. پولیٹیکل لیڈرشپ ہمیشہ مڈل کلاس سے آتی ہے، رچ آف دا رچ نہیں آتے. آپ مجھے ایک چیز اور میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، آپ کو کسی امیر آدمی کا بچہ ڈاکٹر نہیں بنتا نظر آئے گا، کیونکہ محنت کرنی پڑتی ہے اس میں. انجینئر بنتا نہیں نظر آئے گا، فوج میں نہیں جائے گا، محنت کرنی ہے. آپ یقین کریں پولیٹیکل لیڈرشپ کو اس سے کہیں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. امیر آدمی کا بچہ نہیں کر سکتا، مڈل کلاس کرے گی. اور مڈل کلاس اس سسٹم میں آئے گی کہاں سے؟ یہاں تو پیسے کے بغیر آ ہی نہیں سکتے، یہاں تو اسٹیبلشمنٹ کی پش کے بغیر آ ہی نہیں سکتے. تو چانس ہی کوئی نہیں ہے مڈل کلاس کا اس سسٹم کے اندر پولیٹیکل لیڈرشپ مڈل کلاس سے آ جائے. جو بائیڈن ابھی پریزیڈنٹ تھے یو ایس کے، ینگسٹ کانگریس مین بنے، وائس پریزیڈنٹ تھے اوباما کے ساتھ، ان کے بیٹے کا برین کا آپریشن تھا اینڈ ہی ڈیڈنٹ ہیو منی ٹو ڈو دیٹ. تو اوباما نے اس کی فنڈ ریزنگ کی تھی، تو اس کے بیٹے کا آپریشن ہوا، مر گیا وہ بیچارہ بعد میں، بٹ اس کے پاس اس کے آپریشن کے پیسے نہیں تھے. اور یہ سب کے ساتھ ہے. یو کے آپ پرائم منسٹرز دیکھ لیں، آپ کسی کے دیکھ لیں، دنیا میں کسی کے دیکھ لیں، 2-4 آئے ہوں گے جو بڑے امیر ہوں گے. برلسکونی ایک آیا تھا اٹلی میں، وہ جو حال کر کے گیا تھا، بعد میں جیل میں چلا گیا. سب کچھ یہ سب کچھ جب تک یہ لیڈرشپ مڈل کلاس کے پاس نہیں آئے گی آپ کا کام نہیں چلے گا. اور یہ آ نہیں سکتی جب تک آپ کا سسٹم اس کو سپورٹ نہ کرے. یہ ایک بہت بڑا آسپیکٹ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے سوال کی وجہ آ گیا، میں بھول گیا تھا اس کو. میرے خیال میں یہ سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کو لیڈرشپ مل جائے گی. جی آپ نے بڑی زبردست آپ ہی بتا رہے تھے کہ آپ بلدیاتی اداروں میں رہ چکے ہیں اور آپ نازل نواز میں سب سے پاورفل جو پریزیڈنٹ تھے ان کے دور. اس کے بعد اس کے اپیرنٹلی ہمارے سب سے پاورفل پرائم منسٹر آئے عمران خان. انہوں نے بھی ایک کوشش کی لیکن وہ نہیں کر سکے. آپ کا سسٹم نہیں چل سکا، آپ کو اس کے چیلنجز بھی پتہ ہوں گے. یہ آپ کیسے ممکن ہوگا کہ ہم دہائیوں کے بعد بھی یہی موومنٹ دوبارہ چلانے جا رہے ہیں کہ ہمیں صوبے بنانا چاہیے، پاور کو ڈیسینٹرلائز کرنا چاہیے، نیو لیڈرشپ کو ڈیولپ کرنا چاہیے؟ اگر تب نہیں ہو سکا تو اب کیسے ہوگا؟ یہ ذرا ہمیں بتائیے. پہلے دیکھ لیتے ہیں تب کیوں نہیں ہو سکا، پتہ چل جائے گا کہ اب کیسے ہوگا. تب اس لیے نہیں ہو سکا کہ ایک لیڈر نے اٹھ کے تقریر کر دی، ہم نے سن لی، نہ ہماری اس کے ساتھ کوئی غرض تھی نہ اس کا کوئی مطلب تھا. ہر لیڈر نے، وہ کامران خان نے کل اپنے پروگرام میں اسی ہماری بک کے اوپر اس نے کیا، اور اس نے کلپ چلائے سارے لیڈرز کے، نواز شریف کا، بے نظیر کا، عمران خان کا، شاہد خاقان کا، جو بھی امپورٹنٹ لیڈر پاکستان میں آئے ان سب کے اس نے کلپ چلائے جہاں پہ وہ یہی بات کہہ رہے تھے کہ صوبے بنائیں گے. عمران خان نے تو بالکل ایگزیکٹلی کہا کہ ہم ڈویژن پہ صوبہ بنائیں گے. یہ اس نے پڑھی ہوئی تھی بائی دا وے. تو کیسے بنائیں گے، کیا کریں گے، وہ کتنے سنسیئر تھے اور پبلک کے اندر کتنی اویئرنیس تھی. دیکھیے آج ہم جو بات کر رہے ہیں کیسے بنیں گے، آپ نے کہا آپ بنائیں گے. اگر پاکستان کے لوگ، ہم کوئی انقلاب لانے کے لیے نہیں یہاں پہ میں کھڑا ہوا نہ چوہی صاحب کو کوئی اتنا انقلاب کا شوق ہے، نہ انقلاب آتے ہیں، نہ انقلاب بہت اچھے ہوتے ہیں قوموں کے لیے. بائی دا وے جہاں جہاں پہ انقلاب آتا ہے لوگ مرتے ہیں، انسٹیٹیوشنز تباہ ہوتے ہیں، آپ ایشز پہ پہنچ جاتے ہیں، وہاں سے کوئی اٹھتا ہے کوئی نہیں اٹھتا.
عراق میں آیا انقلاب کیا ہوا بتائیں مجھے, وہ صدام کے خلاف. باقی ایسے لیبیا میں کیا ہوا, ایک ویلفیئر اسٹیٹ سے کیا کا کیا بن کے وہ رہ گیا بیچارہ. تو یہ انقلاب یہ ہوتے ہیں. ہم یہاں پہ آئے ہیں آپ کو بتانے کے لیے, پبلک اویئرنیس کے لیے. اور میں نے ابھی عرض کیا کہ اگر پبلک یہ کہے, پبلک کہتی ہے نا روٹی کپڑا چاہیے, تو ایک لیڈر آتا ہے وہ کہتا ہے روٹی کپڑا دوں گا. اب آپ اگر یہ کہیں گے کہ ہمیں ایک سسٹم چاہیے, اور میں آپ یہ یوتھ ہماری بیٹھی ہوئی ہے, میں کہتا ہوں دس از دا چینج یو آسک فار, ایکچولی یو شوڈ آسک فار. ایک لیڈر آتا ہے وہ کہتا ہے جی میں تبدیلی لے آؤں گا, جی چینج ہوگی. کیا چینج ہوگا, کیا چینج ہوگا بتائیں نا. یہ چینج ہوگا. اس کو ایک سیاسی نعرے کے طور پہ کبھی بھی نہ قبول کریں. آپ لوگ پوچھیں بھائی کیا چینج کرو گے, کس طرح کرو گے. آپ دیکھیں جو ڈیولپ نیشن ہے, امریکہ میں آپ کی پریزیڈینشیل ڈیبیٹس ہوتی ہیں, پریزیڈنٹ کھڑا ہو کے بات کرتا ہے, 10 اینالسٹ اٹھ کے اس کو چیلنج کر دیتے ہیں کہ تم یہ سب کچھ جو کہہ رہی ہے تو پاسبل ہی نہیں ہے. بھٹو صاحب نے جب ان کی الیکشن کیمپین تھی, انہوں نے کہا جتنے لینڈ لیس فارمرز ہیں ہم سب کو 8-8 ایکڑ زمین دیں گے. ٹھیک. جماعت اسلامی اس وقت دوسری بڑی پارٹی ہوتی تھی, وہ کیلکولیٹر رکھ کے حساب کر کے بتاتے رہے کہ جی اتنا تو رقبہ ہی نہیں ہے پاکستان کا. کسی نے بھی نہیں سنا, سب نے ووٹ دیا کہ جی یہ ہمیں زمین دیں گے. تو یہ ہمیں اپنا رویہ دیکھنا ہے. اور اگر پبلک یہ چاہتی ہے, اگر پبلک یہ سمجھے گی, دیکھیں ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا, چوہی صاحب نے اپنا فرض ادا کر دیا. ہم نے اس پہ ایک محنت کی, مسائل کو سمجھا, مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کی, لا کے آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ ایکسیپٹ کر لیں, یہ چل پڑے گا. آپ نے چینج کو ویٹیج دی, آپ نے چینج کو ووٹ دیا, کچھ چینج نہیں ہوا, یہ بات کی بات ہے, بٹ ووٹ تو دیا آپ نے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ ہے چینج. ہم نے اس چینج کو آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے. آپ مانگیں نا اپنے لیڈر سے یہ چینج, جس کو ووٹ دینا ہے اس سے مانگیں چینج. اپنے آپ میں بات کریں. آپ سب کے سوشل سرکلز ہیں, آپ سب کے فیملی سرکلز ہیں, اس میں بات کریں. اس پیغام کو آگے لے کے جائیں, پہنچائیں آگے. ایک دن میں نہیں ہوگا, 2 دن میں نہیں ہوگا, لیکن اگر آپ کنونس ہیں تو ہوگا. آپ سوچیں تو صحیح آپ کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے. ہر بندہ یہاں مسئلے میں پھنستا ہے. میں نے کہا جوڈیشل خدا نہ خواستہ کسی کو عدالت میں جانا پڑے, اس کو ہوش آ جائے گی کہ ہمارا سسٹم کیا ہے. خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی اور سرکار کے ساتھ کام پڑ جائے, آپ کو ہوش آ جائے گی کہ پولیس کیا کرتی ہے. اسی طرح ہر محکمہ ہے. آپ کبھی ہوں تو صحیح, جہاں 244 بلین کی ایکسیس بلنگ کر جائے واقعہ, اور کوئی اس کو پوچھے نہ, تو یہ ہم نے ہی کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. 244 بلین, آپ بجلی کے ریٹوں کو چھوڑ دیں, سب چیزوں کو چھوڑ دیں, یہ کیسے ہے کہ 244 بلین کی ایکسیس بلنگ کر دی ہے. میں نے 10 یونٹ جلائے ہیں, مجھے 15 کا بل آ گیا. اس چوری کو کس نے پوچھنا ہے, کون سوال کرے گا؟ کہیں پہ آپ نے اس کے خلاف کوئی آواز سنی ہے؟ نہیں. یہ جیل سے اس کو چھوڑ دو, اس کو پکڑ لو, اس کو باندھ دو, یہ ہماری پرائرٹیز ہیں. جی کوشش کروں گا یار مختصر جواب دوں, سوری لمبا ہو جاتا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. This is Zainab Khan, President Student Body Superior University. Sir, first of all, I am glad that there is someone جو کہ پاکستان کے فیوچر کی بھی کچھ سوچ رہا ہے. سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم نے ڈویژنس کی بات کی ہے یہاں پہ, اور بہت بڑی ڈویژنس کی بات کی ہے, تو ہم اس چیز کو بھی نوٹ نہیں کر سکتے کہ پاکستان کا اپروکسیمیٹلی جو پاپولیشن کا 60-64% حصہ ہے وہ یوتھ ہے, اور آج کا ڈسکشن ہے ہمارا وہ بھی یوتھ کے ساتھ ہو رہا ہے. تو سر اس سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے کے بعد یوتھ کو کیا اپرچونیٹیز ملے گی گورننس سسٹم کے اندر یا اس پولیٹیکل سسٹم کے اندر, یوتھ کو کیا فائدہ ہوگا؟
ہم بات کر رہے ہیں ابھی میں نے مارگریٹ تھیچر کی بھی بات کی تھی. دیکھیں اگر سسٹم ٹھیک ہو جاتا ہے, اگر گورننس ٹھیک ہو جاتی ہے, تو سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا؟ پیپل آف پاکستان. اور پیپل آف پاکستان میں اکثریت کس کی ہے؟ یوتھ کی. آگے فیوچر کس کا پڑا ہوا ہے جو اس نے بلڈ کرنا ہے؟ آپ کو اگر ایکول اپرچونٹیز ملیں تو آپ لوگ گرو کرو گے, 100% گرو کرو گے. ایکول اپرچونٹیز ملنی چاہیے, اور وہ ہیں جو ہم انشور کرنا چاہتے ہیں. اور اگین یہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتے قوموں کی زندگی میں. یہ میں آپ کو بتا دوں, کوئی قوم شارٹ کٹ مار کے ترقی نہیں کرتی. آپ اپنی زندگی میں کوئی انڈیویجول کبھی شارٹ کٹ مار سکتا ہے, وہ بھی سینکڑوں میں ہزاروں میں ایک ہوتا ہے. پسینہ بہانا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, پھر ہی آپ آگے بڑھتے ہیں. انشور کیا کرنا ہے کہ ایکول اپرچونٹی ملے. یہ نہ ہو کہ آپ فرسٹ ڈویژن لے کے آپ اے گریڈ لے کے بیٹھے ہوں اور بی گریڈ والے کو سفارش آئے اور وہ آگے نکل جائے. یہ نہ ہو. اور یہ کیسے نہیں ہوگا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ آپ کو اکاؤنٹیبل ہو. کیسے اکاؤنٹیبل ہوگی؟ جب مینیجبل سائز میں ہوگی, آپ کی بات سنی جائے گی. اتنے بڑے بڑے صوبوں میں آپ کی بات نہیں سنی جائے گی. یہ دیکھیں ریزسٹنس تو آئے گی, یہ تو بھول ہی جائیں. آپ ایک پریویلیج کلاس سے اس کا پریویلیج کم کرنے کی کوشش کریں, ختم نہیں ہوگا پھر بھی, بٹ ایک پریویلیج کلاس ہے جس کا پریویلیج آپ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ ان سے لے کے عام آدمی کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ریزسٹنس آئے گی. لیکن دنیا میں جمہوریت کیسے آئی؟ بادشاہوں نے بادشاہتیں کیسے چھوڑی؟ کہ لوگوں میں اویئرنیس آ گئی, لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ ہماری طاقت ہے جس سے بادشاہ بن کے کوئی بیٹھا ہوا ہے. تو جب یہ اویئرنیس ہمیں آ جائے گی کہ خاص طور پہ ڈیموکریٹک سسٹم میں, وہ جیسی بھی ڈیموکریسی ہے, ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں آپ سب لوگ میٹر کرتے ہیں. صرف آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ آپ کا حق ہے کیا. کسی کی جذباتی باتیں نہ سنیں, اپنا ایجنڈا بنائیں, اپنی چیزیں دیکھیں کہ یہ میری پرائرٹیز ہیں, کون سی پارٹی ہے جو ان پرائرٹیز کو پورا کر رہی ہے, جو ہمیں پرومس کرتی ہے کہ ہم یہ کریں گے, اس کو سپورٹ کریں, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا سر, ہیومن ڈیولپمنٹ میں دیکھیں تو یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے, لیکن جب آپ پاکستان کی اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں, ہم پہلے 4 ڈفرینٹ آئیڈینٹیز میں پنجاب, بلوچی, سندھ, تو کیا یہ 33 جو ڈفرینٹ آئیڈینٹیز بن جائیں گی, تو کیا یہ سپریشن جو ایک موومنٹ اسپیشلی بلوچستان میں ہے اس کو نیشنل یونٹی کو افیکٹ نہیں کرے گی؟ نہیں کرے گی. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, ایکچولی تو اگر آپ دیکھیں تو ہم کہتے ہیں جی وی آر پنجابی. ساؤتھ میں لوگ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں وی آر سرائکی. نارتھ میں لوگ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں وی آر ہند کو. ہم کہتے ہیں ہم لودھی ہیں, فیصل آباد ہے. تو یہ آئیڈینٹیٹیز ہونا کوئی بری بات نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. ان آئیڈینٹیٹیز کی بیسس کے اوپر کسی کے ساتھ پریفرینشیل ٹریٹمنٹ بری بات ہوتی ہے. دیکھیں, میں پنجاب میں پیدا ہوں تو میں پنجابی ہوں, تو میرا کیا کمال ہے اس میں. لیکن بینگ اے پنجابی مجھے اگر کچھ ایکسٹرا پریویلیج مل رہا ہے وہ بری بات ہے. ہمیں ایک بڑی بات جو اس میں ہے, آج بلوچستان کہتا ہے ہمیں الگ کر دیں. آپ بلوچستان کے 8 صوبے بنا دیں,
6 ایسے بنیں گے جو ہم سے زیادہ پیٹریوٹ ہوں گے، 2 میں باقی رہ جائے گی، اس کو جا کے آپ سمجھا لیں، بات کر لیں۔ ابھی تو لگتا ہے پورا بلوچستان ختم ہو گیا، لیکن اب دیکھیں ایسٹ پنجاب میں اتنی بڑی خالصتان موومنٹ چلی، انڈیا نے ایسٹ پنجاب کے 3 صوبے بنا دیے، وہ اتنے چھوٹے چھوٹے صوبے بن گئے، 2 صوبے تو چاہتے ہی نہیں ہیں، وہ خالصتان کے قریب سے نہیں گزرتے، وہ سکھ ہی نہیں ہیں، اور یہ رہ گئے ہیں تھوڑے سے جو ادھر رہ گئے، ان کو کنٹرول کر لیا اس نے۔ تو یہ چیزیں آپ کی یہ جو سیپریٹزم کی باتیں چلتی ہیں نا، آج بلوچستان کئی ملکوں سے بڑا ملک ہے، وہ وہاں پہ کوئی آتے ہیں جو شدت پسند یا تخریب کار یا جو بھی، وہ آ کے باتیں لوگوں کو ایسی بتاتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو اتنا بڑا ملک خود ہی ہیں، ہمیں تو آزادی ہو جانا چاہیے، ہم کیوں پنجابیوں کو اٹھا کے پھیر رہے ہیں فلاں۔ لیکن اگر اسی کے آپ اور پھر کہتے کہ جی محرومی ہے، تو محرومی کس کی ہے؟ جتنا حصہ پنجاب کو ملتا ہے اتنا ہی پاپولیشن بیس کے اوپر بلوچستان کو ملتا ہے۔ 18th امینڈمنٹ کے بعد کم از کم صوبوں کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ان کی پرائرٹیز اٹھا کے دیکھ لیں، کسی کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، پرائرٹیز کی کمی ہے۔ بلوچستان کا نوجوان اگر اس کا حق کوئی لوٹ رہا ہے تو اسی کا وڈیرا لوٹ رہا ہے۔ مرکز نے پیسے دے دیے ہیں صوبے کو، تو اگر وہاں پہ اچھے سی ایم آ جائیں گے، 8-10 ان کے صوبے بن جائیں گے، جو ہم نے ابھی بات کی اس میں 1 2 3 ڈیلیور کر کے دکھا دیں گے، تو آپ کے پاس ماڈل ہوگا کہ یار اگر یہ کھاران کے صوبے نے ترقی کر دی ہے تو پھر لورا لائی نے ترقی کیوں نہیں کی؟ اس میں پنجاب کا کیا قصور ہے؟ گالی پڑتی ہے پنجاب، میں نے شروع میں کہا اس لیے پڑتی ہے کہ بیکاز وی آر 53% آف پاکستان، ہمارا شیئر اتنا بڑا ہے، اور وہی لوگ جو وہاں کے وسائل کھا رہے ہیں وہی وہاں کی یوتھ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم سر، میں عقیب یوسف سے اردو نیوز سے۔ آپ نے آتے ہی کہا کہ 12 صوبے اور بعد میں ڈویژنس کی بات ہوئی۔ نہیں، میں نے 33 کا 12 میں نے کہا ہی نہیں، وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، وہاں سے متاثر ہو گئے۔ کیونکہ سوشل میڈیا پہ بھی یہ کیمپین شروع ہو گئی ہے، تو سوال یہ ہے کہ چونکہ صوبوں کی باتیں ہو رہی ہے، تو یہ جو ڈویژنس کی بات آپ کر رہے ہیں، کیا یہ خیال آپ کا اپنا ہی ہے یا جو عام طور پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں کہ کسی کی طرف سے؟ سر ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ کہنا چاہوں گا اسی کے ساتھ کہ سندھ والے بھی بہت زیادہ اس حوالے سے مزاحمت دکھاتے ہیں، مرسوں سکھنا ڈیسو خیبر پختونخوا میں کہتے ہیں کہ لر اوبر یو افغان، کہتے ہیں کہ ہم افغانستان کے ساتھ ہیں، بلوچستان پہلے سے ہی ایسا ہے، پنجاب کی تقسیم پہ ہی لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، افسوس کرتے ہیں، عام طور پر ہم دیکھتے ہیں۔ اس چیز کو آپ کیسے ڈیل کریں گے؟ تھینک یو سو مچ۔ اچھا، ایک تو یہ پہلا پیپر میں نے لکھا تھا 2020 میں، اس کے بعد تو کئی اسٹیبلشمنٹ بدل گئی، کئی حکومتیں بدل گئیں، وہ تو نہیں ہوا، بٹ آپ سمجھیں کسی کے کہنے پہ کر رہا ہوں۔ اس کو فی الحال اگر ہم چھوڑ دیں گے، کون کہہ رہا ہے، کس کے کہنے پہ کہہ رہا ہے؟ وہ آپ کہہ دیں گے میں 100 صفائیاں دوں گا، ہماری کچھ ٹریننگ ایسی ہو گئی ہے کہ ہم وہ ڈاؤٹ کی طرف زیادہ جائیں گے، میری بات پہ کم جائیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ آپ کو سوٹ کرتا ہے، وہ آپ کے بھلے کے لیے ہے۔ جب وہ آپ سے میں کچھ چھیننے آ گیا، میں کو آپ سے کوئی چیز لے کے چلا جاؤں گا، آپ کو دھوکہ دوں گا، جھوٹ بولوں گا، پھر آپ سے کوئی ایسی چیز لے کے چلا جاؤں گا کہ آپ کا الٹا نقصان ہو جائے گا۔ ایک چیز میں وہ پہلے واضح کر نہیں سکا، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے سیاست میں آنے کا۔ میں نے سیاست کی اور میں نے کاؤنسلر سے شروع کیا، آئی بیکیم میئر آف لاہور، ناظم آف لاہور۔ لوکل گورنمنٹ میں جو ہائیسٹ پوسٹ ہو سکتی تھی میں نے پہلے زینے سے شروع کیا، میں کہیں پیراشوٹ سے نہیں آیا، وہ میں نے پہلے زینے سے شروع کر کے اس کے آخری زینے تک اللہ نے مجھے پہنچا دیا، میں نے دیکھ لیا بڑے قریب سے۔
اور اتنے قریب سے دیکھ لیا کہ میں نے سوچا کہ مجھے پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے، میرے پاس اور بڑے کام ہیں کرنے کے لیے. پالیٹکس جو ہے وہ ایک لیڈر کی نوکری ہے، وہ مجھے نہیں کرنی چاہیے. میں کسی بھی پارٹی میں ہوں، آپ دیکھ لیں ساری پارٹیوں کو جا کے دیکھ لیں، اگر جو نمبر 2 ٹی ہے، جو نمبر 2 لیڈر ہے، وہ نمبر 1 کا نوکر ہی ہے. ٹھیک، وہ میں نے تو وہ سیاست تو میں نے کرنی نہیں ہے، ووٹ تو مجھے چاہیے نہیں. میں تو یہاں پہ آیا ہوں آپ کے پاس. چوئی صاحب اس کو لیڈ کریں گے، انشاءاللہ کر بھی رہے ہیں. تو ہماری تو یہ اویئرنیس کمپین ہے. ہم اگر ووٹ مانگیں بالکل نہ دیجیے گا، لیکن کاز کو سمجھنے کی کوشش کر لیں. ہماری فتح اس لڑائی میں یہ ہے کہ آپ کو اپنے حقوق کا پتہ چل جائے، آپ کو اپنے حقوق کا پتہ چل جائے. میرے لیے نہیں، چوئی صاحب کے لیے بھی نہیں، آپ کے اپنے لیے، آپ کے اپنے لیے آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو کیا چاہیے. جی یہ سب میرا نام علی وقار اور میرا تعلق ٹاؤن سے ہے. اور سوال کرنے سے پہلے میں موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، شاید آپ کے نالج میں ہو یا نہ ہو کہ آج چودھری صاحب کی سالگرہ بھی ہے. ماشاء اللہ. ہیپی برتھ ڈے جی چوئی صاحب. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہیو مینی مور انشاءاللہ تعالیٰ. کہ میں آج جو کچھ ہوں اس ادارے کی وجہ سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مبارک ہو. سوال سر میرا یہ ہے کہ آپ یہ جو نظام لے کے آ رہے ہیں، میں لے کے نہیں آ رہا کچھ بھی، پہلے ایک یہ بھی کر لیں. پرپوز کر رہے ہیں نظام جو ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، آپ کہیں گے میں جس نظام کی بات کر رہا ہوں میں نہیں لے کے آ نظام کی آپ بات کر رہے ہیں، اس نظام کے بارے میں اس وقت جو ہمارا ہائبرڈ پولیٹیکل سسٹم ہے، اس وقت خود پولیٹیکل جو اینٹیز ہے وہ مانتی ہے کہ ہائبرڈ نظام چل رہا ہے. اس میں اس کو کتنی قبولیت حاصل ہے اور سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے اس نظام کو امپلیمنٹ کرنے میں؟ کیونکہ آپ نے کہا آپ نے آج سے 5 سال پہلے ہی یہ ریسرچ تیار کی تھی، میں نے پڑھی بھی ہے. اور آرٹیکل 239 جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا ہے وہ اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہم کریں. لیکن 26ویں ترمیم میں جو کچھ ہوا اس کے بعد عوامی رد عمل اور اوور آل اس کی قبولیت نہیں ہوئی. اس نظام کی قبولیت کس حد تک آپ دیکھ رہے ہیں اس ہائبرڈ پولیٹیکل سسٹم میں؟ دیکھیں میں تو اگین یہ کافی دفعہ مختلف لفظوں میں یہی سوال ہو گیا، اور میں پھر اسی طرح جواب دینا چاہوں گا کہ میں کوئی نظام لے کے نہیں آیا، میں کوئی نظام نافذ کرنا نہیں چاہ رہا. میں آپ کو ایک اویئرنیس دینا چاہ رہا ہوں. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے مسئلے حل کیوں نہیں ہوئے. دیکھیں 78 ایئرز ہم نے گزار دیے پاکستان میں. سارے خراب لوگ تو نہیں آئے ہوں گے، کوئی تو اچھے لوگ بھی آئے ہوں گے. کسی نے تو کوشش کی بھی ہوگی جینوئنلی اس ملک کو سیدھے راستے پہ ڈالنے کی، ہو نہیں سکا. ہمارے خیال میں اس لیے نہیں ہو سکا کہ سسٹم ریزسٹ کرتا ہے اس کو ہونے میں. آپ کے پاس ہم لوگ آئے ہیں کہ ہمارے خیال میں، اور بہت سارے جو اس ملک کے اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے خیال میں یہ ایک رکاوٹ ہے اس سسٹم کے بدلنے میں. اگر آپ اپنے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو چھوٹا کریں، سب سے پہلے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جو سروس ڈیلیوری آپ کو صوبے نے دینی ہے وہ ملنی شروع ہو جائے گی. سب سے بڑا فائدہ، یہ فوری فائدہ، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کے درمیان سے لیڈرشپ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی. ہم نے ابھی بات کی، اگر ایک چائے والا بن گیا انڈیا کا پرائم منسٹر تو کیسے بنا؟ کچھ خوبی ہوگی اس میں، اس کی پارٹی نے اس کو ایم پی اے بنا دیا. آج کوئی پارٹی کسی عام آدمی کو ایم پی اے بناتی ہے؟ نہیں بناتی. اس کو بنا دیا، اس نے ایز اے ایم پی اے کام کیا، اس کو سی ایم بنا دیا. ہمیں وہ بہت برا لگتا ہے. میں ذکر کیا اس نے مسلمانوں کا بدبخت ہے، بٹ گجرات میں اس نے ترقی کر کے دکھائی. 2014 کا الیکشن تھا، اس وقت انڈیا پاکستان کے حالات بہتر تھے. ہم انڈین الیکشن کور کرتے تھے، ہماری دوستیاں بھی تھیں انڈین جرنلسٹ کے ساتھ، اب بھی ہیں.
ان سے ہم بات کرتے تھے الیکشن کے اوپر کہ کیا بنے گا. وہ کہتے تھے کہ جی کانگریس نہیں جیتے گی اور بی جے پی ایک کولیشن گورنمنٹ بنائے گی ہیڈڈ بائی ایل کے اڈوانی جو بی جے پی کا صدر تھا. الیکشن کیمپین شروع ہوا. اڈوانی صاحب یہ آپ کے مودی صاحب میدان میں آ گئے. پورا کارپوریٹ انڈیا اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا کیونکہ ان لوگوں کو اس نے فیسیلیٹیٹ کیا ہوا تھا گجرات میں. جب وہ کھڑے ہوئے بی جے پی سنگل لارجسٹ پارٹی بن گئی اور ایل کے اڈوانی جو پریزیڈنٹ تھے بی جے پی کے جنہوں نے پرائم منسٹر بننا تھا وہ کہیں پہ نظر ہی نہیں آئے بیکاز اس کے پیچھے ایک پبلک سپورٹ کھڑی ہو گئی. ابھی جیسے سوال ہوا تھا کہ کیسے آپ کریں گے, تو میں نہیں کروں گا, چوئی صاحب بھی نہیں کریں گے, آپ لوگ کریں گے. اگر آپ یکسو ہو جائیں اور آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ چینج ہے جو یوتھ کو چاہیے. چینج فار دا چینج یہ کیا ہوتی ہے؟ اس کو ہٹا دو, اس کو بٹھا دو, یہ چینج ہے؟ یہ تو کوئی چینج نہیں ہے. یہ چینج ہے جو یوتھ کو ڈیمانڈ کرنی چاہیے. اور اف یو آر 64% اینڈ اف یو آر کنوینس اور اف یو ڈیمانڈ دس, نو بڈی کین ایکچولی اوائڈ دس. ہر کسی کو لے کے آنا پڑے گا. تو یہ آپ کے اوپر ہے. شروع آپ سے کیا, چوئی صاحب نے آپ کے سامنے مجھے بھی کھڑا کر دیا, خود بھی ہیں. سپیریئر یونیورسٹی سے شروع ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی تحریک اگر بن جائے جو علی گڑھ سے شروع ہوئی تھی اور پھر پاکستان بننے پہ منتقل ہوئی, اللہ کرے یہ ایسے ہو اور اللہ کرے کہ سپیریئر یونیورسٹی کو علی گڑھ کا درجہ ملے جیسے علی گڑھ نے کردار ادا کیا ایسے سسٹم کو بدلنے میں. سپیریئر آگے سب سے پہلے آگے آئی ہے, تو اسی طرح آگے بڑھے. ہماری یہ دعا اور کوشش بھی ہے صاحب. تو میں کھڑا ہوں, آپ کے جتنے بھی سوال ہوں گے. ہم ارادہ یہی کیا تھا, چوئی صاحب کا حکم تھا کہ سارے سوالوں کے جواب دینے, چاہے ہر کوئی سوال کرے. ساتھ آپ نے بات کی ہے ایجوکیشن کے مسائل, آپ نے بات کی ہے تعلیم کے مسائل, آپ نے بات کی ہے حکمرانوں کے مسائل, حکومت کے مسائل. لیکن مین کوشچن یہ ہے کہ جو اس ملک کے اندر 4 مرتبہ معاشرہ لگاتے ہیں, جو اس ملک کا آئین توڑتے ہیں, جو اس ملک میں اداروں کو کنٹرول کرتے ہیں, جو اس ملک میں ایک صحافی کی آواز کو بند کرتے ہیں, آپ اس کے اوپر ڈسکشن کریں. کبھی نواز شریف کو پکڑ کے جیل میں کر دیا جاتا ہے اور کبھی عمران خان کو اٹھا کر جیل میں کر دیا جاتا ہے. آج آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں, ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. کیا آپ اس چیز کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ کل کیا میاں عامر بھی عبدالرحمان صاحب کی جیل کے اندر اس چیز کی گارنٹی آپ اس چیز کی مجھے گارنٹی دے سکتے ہیں کہ جو میں ووٹ کاسٹ کروں گا, کیا یہ جتنے لوگ یہاں پہ ووٹ کاسٹ کریں گے ان کا ووٹ آپ کے حق میں نکلے گا یا کوئی اور چوری کر لے گا؟ دیکھیں آپ نے کافی سوال کر دیے. لائٹ سا تو ایک جواب ہے کہ جاپان میں تو نواز شریف ہے ہی نہیں, نہ عمران خان. دیکھیں ایسا ہے, میں جو یہ بات کر رہا ہوں نا, یہ بات میری, یہ صبح کی بات میری عمران خان سے بھی ہوئی جب وہ پرائم منسٹر نہیں تھے اور جب وہ پرائم منسٹر تھے. یہ میری بات نواز شریف سے بھی ہوئی جب وہ پرائم منسٹر نہیں تھے, اس کے بعد وہ پرائم منسٹر بنے. میں انہیں یہ کہتا ہوں سب کو کہ عمران خان ہو, ذوالفقار علی بھٹو ہو, نواز شریف ہو, یہ اتنے پاپولر تو ضرور ہیں کہ لوگ ان کو ووٹ ڈالتے ہیں, اپنے اپنے عروج میں سب کو ووٹ پڑے.
یہ اتنے پاپولر نہیں ہیں کہ ان کے لیے لوگ نکلیں اور اپنی جان مال قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ بھٹو کا تختہ الٹ گیا. اگر 1 لاکھ بندہ، اس وقت 12 کروڑ کی آبادی تھی نا ہماری، 1 لاکھ بندہ چھوڑ دیں، 50,000 بندہ نکل کے لاہور ہائی کورٹ کے باہر بیٹھ جاتا تو ہائی کورٹ پھانسی دے سکتی تھی ذوالفقار علی بھٹو؟ نہیں دے سکتی. نواز شریف کو پکڑا، جلا وطن کر دیا. اس وقت نواز شریف پاکستان کی ہسٹری کی سب سے پاپولر گورنمنٹ کو ہیڈ کر رہا تھا. 2/3 میجورٹی، 4 صوبوں میں حکومت. یہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن بننے کے بعد اتنی بڑی میجورٹی کسی کی بھی نہیں تھی. لیکن آرام سے پکڑا، جیل میں ڈالا، سزا دی، جلا وطن کر دیا، پتہ بھی نہیں ٹوٹا. جس دن اس کو نکالا تھا حکومت سے، اگین میں کہتا ہوں 1 لاکھ بھی نہیں، 50,000 بندہ جا کے اگر گورنر ہاؤس کے باہر بیٹھ جاتا کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے، تو آپ کے خیال میں اس وقت کے فوجی یہ کر سکتے؟ آپ خود ہی مجھے جواب دے دیں. نہیں کر سکتے. آج عمران خان کی پیشی ہے سپریم کورٹ میں. 1 لاکھ بندہ اگر سپریم کورٹ کے باہر بیٹھا ہو، آپ کا خیال ہے کہ سپریم کورٹ فیصلہ نہیں ٹھیک کرے گی؟ ایسے نہیں ہے. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، بلیو می کہ یہ ان لیڈروں کے لیے بھی بہت اچھا ہے. ٹرکی میں ہمارے جیسے حالات ہیں، وہ بھی اپنے ایک پرائم منسٹر کو پھانسی دے چکے ہیں، مارشل لا بھی لگا چکے ہیں. لیکن ایک لیڈر آیا جو نیچے سے سسٹم سے چلتا چلتا آیا. پہلے اس نے لوکل گورنمنٹ کیا، اس میں اس نے ڈیلیور کیا، وہاں سے وہ پروموٹ ہوا اپنی پرفارمنس کی بیس کے اوپر، پریزیڈنٹ بنا. اس نے اپنے ملک کے لیے کام کیا، ویزیبل کام کیا، بدل کے رکھ دیا ٹرکی کو. انٹرفیئر ہوئی، کس طرح سے لوگ اس کے پیچھے نکلے. اس سے پہلے ٹرکی میں سب کچھ ہوا، کبھی لوگ نہیں نکلے. تو آج کے جب میں نے شروع میں بات کی ہمارے لیڈر بنے کیسے تھے، لیڈر وہیں سے تو بنے تھے جن کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دی. تو جس دن کوئی اپنی پرفارمنس کی بیس پہ کچھ پرفارم کر کے سامنے آئے گا اور پھر ڈیلیور کرے گا، یقین کریں وہ اتنا مضبوط ہوگا کہ اس کی طرف کوئی دیکھ نہیں سکے گا. باقی میں اور جوئی صاحب جیل چلے جائیں گے، کوئی بات نہیں. سر تجربہ گزاری اب تک ٹی وی سے آپ نے اپنی بات کے آغاز میں یہ بات کی کہ ہم یہاں پہ کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے یا سیاست سے ریلیٹڈ جو ہے وہ بات نہیں کریں گے، لیکن آپ ایک سول مینجمنٹ سسٹم کو بریک کرنے کے ساتھ ساتھ ایک پولیٹیکل مینجمنٹ سسٹم جو ہے اس کو بھی بریک کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک بندہ جو 13 کروڑ 13.5 کروڑ کے جو عوام کے اوپر وہ راج کرتا ہے، مربوط کرتا ہے، تو آپ اس کو 2 سے 3 کروڑ لوگوں کے اوپر آپ اسے کہیں گے آپ اس کے اوپر جو مربوط کریں اور اپنے جو انتظامات ہیں، اپنے اختیارات ہیں، ان کو جو ہے وہ کم کر کے تھوڑے لوگوں کے اوپر محدود کر کے ہیں. یہاں پہ جیسے کہ کالا باغ ڈیم نہیں بن سکا، جنوبی پنجاب صوبہ بنانا بڑا آسان تھا، وہ نہیں بن سکا. تو اس طرح سے جو پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے اوپر اگر ہم بات نہیں کریں گے یا ان کو اس چیز میں شامل نہیں کریں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ایک پنجاب کے 2 صوبے بنانے کی بجائے 33 بنا سکتے ہیں؟ اگر میں کسی کو کہوں بغیر نام لیے، اگر میں کسی کو کہوں کہ تم 13 کروڑ پہ حکومت کر رہے ہو اور تم 3 کروڑ پہ حکومت کرو، وہ تو نہیں مانے گا. اگر میں کہوں کہ اسی پارٹی میں 15 لوگ ہیں جن کا کیلیبر یہ ہے، جن کی ٹریننگ یہ ہے، جن کی ایجوکیشن اتنی ہے کہ وہ سی ایم بن سکتے ہیں، اور اس سسٹم پہ ان کو کبھی زندگی میں موقع نہیں ملے گا، میں انہیں کہوں کہ یار تم سی ایم بنو، تو وہ بنیں گے، بننا چاہیں گے نا.
تو ان پارٹیوں کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کو کبھی اپرچونٹی نہیں ملتی. اگین نام لیے بغیر میں کہتا ہوں کہ ایک ینگ لڑکا یا لڑکی کھڑے ہیں, اس کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں ان کا 50 سال کا پولیٹیکل ایکسپیرینس ہے. اور جو بات ابھی میں نے آپ سے شروع میں کہی تھی کہ بادشاہ ہوتے تھے اور رعایا ہوتی تھی. بادشاہ رعایا سے ٹیکس کلیکٹ کرتے تھے اور اسی رعایا کو فوج بنا کے جا کے لڑتے تھے. رعایا کو ایک دن یہ سمجھ آ گئی کہ یار یہ طاقت بادشاہ کی نہیں ہے, یہ طاقت ہماری ہے, ہم سے یہ طاقت ڈرائیو ہو رہی ہے. تو جب یہ پبلک کو پتہ چل گیا تو ڈیموکریسی کی پہلی اینٹ اس دن رکھ دی گئی. ہم یہاں پہ اس لیے آئے ہیں کہ یہ سسٹم آپ سے پاور ڈرائیو کر رہا ہے, آپ سے. آپ کو اویئرنیس نہیں ہے اس کی ابھی. جس دن آپ یہ سوچ لیں گے کہ یہ آپ کی طاقت ہے جو کسی کو بادشاہ بنا رہی ہے, تو بلیو میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ میرے کہنے کا اصل. اور سر بات یہاں پر کی جا رہی ہے اویئرنیس, کہ آپ کوئی سسٹم لے کر نہیں آ رہے بلکہ اویئرنیس لوگوں کو دے رہے ہیں, جو اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں ان کو اویئرنیس دے رہے ہیں کہ وہ اس کاز کو آگے لے کے چلیں. تو آج تک پاکستان میں جس نے اویئرنیس دینے کی بات کی ہے تو اس کا جانا ڈیالہ نہیں بن گیا, اور آج بھی جو اویئرنیس کے صدقے عوام نے 8 فروری کو اپنا فیصلہ, اور اس فیصلے سے الٹا رزلٹ نکلا. اب آپ یہ اویئرنیس عوام کو دے رہے ہیں, کیا اس کا رزلٹ نکل سکے گا؟ اور دوسری چیز کہ جنہوں نے پہلے فیصلہ کیا ہے, جو فیصلہ ساز ہے پاکستان کے, عوام سے اویئرنیس دینے کا کوئی فائدہ آج تک نہیں ہوا کہ آئندہ فائدہ نہیں ہوگا. تو کیوں نہیں, آپ کے تعلقات بھی ہیں, آپ یہ جو چیزیں ساری ہیں آپ ان کو بتائیں. عمران خان بھی کر سکا, نواز شریف بھی کر سکا, جو کر سکتے ہیں وہ کرنے سے عوام کو بھی فائدہ ہوگا. اصل میں جو میں دعوت آپ کو دے رہا ہوں, ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں چوئی صاحب کے ساتھ مل کے, وہ یہی ہے کہ آپ یہ سوچنا تو شروع کریں. اگین میں نام نہیں لیتا کسی کا, مجھے بتائیں تو صحیح کس لیڈر نے آپ کو کیا اویئرنیس دی ہے, بتا دیں. آپ کھڑے ہوئے 1 2 3 4 کہ اس نے ہمیں یہ اویئرنیس دی ہے, یہ دی ہے, یہ دی ہے, بتا دیں. بھائی سب لوگوں نے اپنی حکومت بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا, اور کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے اسٹیبلشمنٹ کی سیڑھی کے بغیر وہ اس کرسی تک پہنچا ہے. نیم ہے اگر کوئی ہے مجھے بتا دیں, میں سننا چاہتا ہوں. اور اسی کو بدلنا چاہتے ہیں. ابھی وہ ہمارے بھائی نے کہا کہ آپ بتائیں نا کس نے کہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے دماغ میں بس گیا ہوا ہے کہ یہ کوئی قرار ہے, ایویں نہیں ہوا. ٹیم بڑی زبردستی پاکستان دی ہے, کوئی جواری ٹکر گیا ہے, نہیں ایسا نہیں ہے. ہم نے بنائی نہیں ٹیم, ہم نے انٹرنیشنلی جو کمپیٹ کر سکے وہ ہم سے بنی نہیں. نیچے انفراسٹرکچر بنا ہی نہیں. ان سے کرکٹ والوں سے جا کے پوچھے, وہ کہتے ہیں ہے کہڑے نے جنہوں نے کھڑائی ہے دسو, ٹھیک ہے, کیونکہ نیچے انفراسٹرکچر ہے ہی نہیں نا. تو ایک زمانے میں پاکستان کی ٹیم ہوتی تھی, لوگ اسکول میں کھیلتے تھے, کالج میں کھیلتے تھے, یونیورسٹی میں کھیلتے تھے, گورنمنٹ کالج کے ہوتے تھے, آتے تھے کرکٹ کھیلتے. میں کسی کو میں نہیں, جو اللہ نے جس کو ٹیلنٹ دیا اور جس نے محنت کیا اس کو ضرور ترقی کرنی چاہیے. لیکن ابھی آپ اپنی ٹیم پاکستان کی اٹھا کے دیکھ لیں, پڑھے لکھے لوگ کتنے ہیں اس میں, اور ان کی برائی نہیں کر رہا. آپ کے انسٹیٹیوشنز کے اندر وہ پرائرٹیز ہی ختم ہو گئیں. جہاں سے پلیئر پیدا ہوتے تھے وہ سسٹم ہی ختم ہو گیا. میں آپ کو ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں چوئی صاحب کی اجازت سے. یو سی پی پچھلے 15 سال سے انٹر یونیورسٹی سپورٹس چیمپئن ہے, 15 سال سے. اس سے پہلے, اور اس میں کتنی ہے, اس میں 270 یونیورسٹیز ہیں جی جو کمپیٹ کرتی ہیں پورے پاکستان میں. ہوتا یہ تھا کہ جس دن پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی ہوتی تھی
इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप की। एक बहुत बड़ा फंक्शन होता था यूनिवर्सिटी ग्राउंड में या कराची में या कहीं, मतलब बड़ा एक फंक्शन होता था और बड़ा ढोल धमक्का होता था। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जीतना शुरू हो गई। अब क्या होता है कि कप जीत लेती है यूनिवर्सिटी, फ़ोन आता है HEC से, अपना कप मंगा लो। वो एक बंदा जाता है रिक्शे में कप लेके आ जाता है। ठीक है, तो ये इश्यूज हमारे हैं, ये हमने बना इस तरह लिया। बट अगेन मेरे ताल्लुकात हैं मैं करा दूं, आपके ताल्लुकात हैं तो आप करा दें, इस तरह कौमें नहीं चलती। मैंने अभी जब बात की, मैंने ये बात की थी कि कौमों की ज़िंदगी में शॉर्टकट्स नहीं होते। ऐसा नहीं होता हम इससे झूठ बोलेंगे, उससे करेंगे आगे निकल, ऐसे नहीं होता। कौमें तभी आगे निकलती हैं जब वो रियलाइज़ करती हैं कि हमें कुछ करना है, और पूरी कौम ये फैसला कर लेती है। पूरी कौम से मीन के 60-70% तो कर ही लेते हैं ना। और ये भी एक चीज़ मैं आपको अर्ज़ कर दूं, किसी सोसाइटी में आइलैंड्स नहीं होते। ये नहीं हो सकता कि हम सारे ख़राब हैं, फ़ौज बहुत अच्छी है, हम तो सारे ख़राब हैं, हमारे जज बड़े अच्छे हैं, हम तो सारे बड़े ख़राब हैं, लेकिन चौधरी अब्दुर्रहमान साहब बहुत चंगे थे। ठीक है, हमसे तो अच्छे ही हैं, बट ऐसे नहीं होता। सोसाइटीज़ ग्रो करती हैं तो इकट्ठे ग्रो करती हैं। अगर सोसाइटीज़ गिरती हैं तो फिर उसके सारे कंपोनेंट्स गिरते हैं, आइलैंड हो नहीं सकते सोसाइटी में। तो हमें यही चीज़ आज हम अगर यहाँ से लेके जाएं, हमें खुद को बदलना है सबसे पहले, इंडिविजुअल को। अच्छा, जब हम बात करते, उस दिन चौधरी साहब के साथ भी बात हुई, रियासत मदीना हमने बनानी है। यार रियासत मदीना तो थी नहीं, कुछ रियासत के कंपोनेंट थे वहाँ पे ना जुडिशरी थी, ना फ़ौज थी, ना कोई CNW का महकमा था, ना कुछ था, कुछ भी नहीं था ना। था क्या? कुछ लोग थे वेरी 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 हाई कैलिबर के, जिनकी सिंसेरिटी, जिनकी नेकी, जिनका तकवा, जिसकी कोई मिसाल नहीं। वो सब लोग जब मिल के बैठते थे तो बेहतर से बेहतरीन फ़ैसला होता था, बेहतरीन हुकूमत चलती थी, बग़ैर किसी इवन उस वक़्त के लिहाज के स्टैंडर्ड से, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के बग़ैर। तो था क्या? लोग थे। उन लोगों से मिल के एक मुआशरा बना, उस मुआशरे से हुकूमतें बनी, और उसने फिर पूरी दुनिया पे रूल किया। थे इंडिविजुअल। जब आप इंडिविजुअल को ठीक कर देंगे, सोसाइटी ठीक हो जाएगी। और वो मैं हूँ इंडिविजुअल, मुझे ठीक होना है। इसी तरह हम सब हैं, हर एक ने खुद ठीक होना है। जिस दिन हो जाएंगे, यकीन कर लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे आपने मेंशन किया कि पाकिस्तान के अंदर जो खानदानी सियासत है वो बहुत ज़्यादा डीप रूटेड है, और वही प्रिविलेज्ड लोग हैं जो डेकेड से रूल करते आ रहे हैं। अभी 4 सूबे हैं जहाँ पर वो हुकूमत करते हैं और करप्शन करते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ लगाते हैं। तो बहुत ज़्यादा सूबे होंगे, तो क्या वो अपने ही खानदानी लोगों को पॉइंट नहीं करेंगे और करप्शन की बहुत ज़्यादा और वे आउट से ही निकल आएंगे? हो भी सकता है, लेकिन जहाँ पे लोगों में अवेयरनेस होगी और लोग देख रहे होंगे कौन क्या कर रहा है। देखिए, एक फ़ायदा जो हमने अभी डिस्कस किया वो ये है इस सिस्टम का कि इसमें लीडरशिप डेवलप होगी, और 33 सूबों के अंदर, अभी भी मैंने पहले कहा कि 33 के 33 अच्छे नहीं होंगे, लेकिन उन 33 में से 2, 4, 5 तो अच्छे होंगे। इतना तो हम सोच ही सकते हैं। और वो जो अच्छे होंगे वो प्रमोट होंगे टू नेशनल पॉलिटिक्स, और वो आगे गवर्नमेंट को चलाएंगे। वो ट्रेनिंग के साथ आएंगे, उनकी प्रमोशन होगी
because of their performance. آج تو ہماری کوئی پروموشن پالیٹکس میں پرفارمنس کی بیس پہ ہوتی نہیں ہے، تو کم از کم ایک سسٹم کی طرف ہم چلیں تو صحیح. ہوگی اس میں بھی کرپشن، پھر اس کو پکڑنے کی بات بھی کریں گے، لوگ دیکھ رہے ہوں گے. ابھی سیٹ آف گورنمنٹ ہے لاہور میں، ایک ممبر ہے کسی دور دراز ضلع کا، اس نے وہاں پہ کرپشن مچائی ہوئی ہے. لاہور کے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اگر ایک ڈویژن میں وہ ہوگا، لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ کیا کر رہا ہے، اور لوگ یقیناً ووٹ کریں گے اس کی ایمانداری کے اوپر یا اس کی کرپشن کو دیکھ کے اس کے خلاف. تو یہ جتنا چھوٹا سسٹم ہوگا، آپ کی نظر میں ہوگا، آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو اویئرنیس ہوگی. مشکل ہے کہ یہ کام ہو سکے، مشکل ہے، ناممکن تو ہوتا ہی نہیں ہے. The last question we are having, जी please. ایک تو جو یہ ڈیوائڈ اینڈ رول میرے خیال میں اس لیے نہیں بنتا کہ پولیٹیکل سسٹم کے سٹیک ہولڈرز بڑھ جائیں گے. ابھی میں نے آپ کے سامنے بات کی تھی کہ اگر آج عمران خان صاحب کی تاریخ ہے اور 1 لاکھ بندہ جا کے کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ بیٹھ جائے تو یقین کریں اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن کدھر ہیں لوگ؟ نظر آئے ہیں آپ کو کہیں پہ؟ نہیں ہے. بیکاز جذباتی طور پہ لوگ ہیں ان کے ساتھ، بٹ اس نے اپنی 4 سال کی حکومت میں ڈیلیور تو کچھ نہیں کیا. میری زندگی اگر اس نے بدل دی ہوتی تو میں وہاں جا کے مرنے کے لیے تیار ہوتا، جیسے اردگان کے لوگوں نے کیا. اس سسٹم میں اگر یہ سسٹم، ایسا کچھ سسٹم آتا ہے، میں نہیں کہتا کہ یہ بالکل یہ کوئی بائبل ہے اسی کو آ جانا چاہیے، ایسا کچھ نہیں ہے. اگر اس طرح کا کچھ سسٹم آتا ہے تو سب سے زیادہ فائدہ پولیٹیکل لوگوں کو ہوگا. یہ آپ اس کو 10 دفعہ پڑھیں اور سوچیں، ہر دفعہ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ پولیٹیکل لوگوں کا فائدہ ہے، کیونکہ سٹیک ہولڈرز بڑھ جائیں گے. پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز بڑھ جائیں گے، ان سب کو قابو کرنا مشکل ہو جائے گا. اور لوگ پرفارم کر رہے ہوں گے، جو پرفارم کر رہا ہوتا ہے اس کو چھیڑنا مشکل ہو جاتا ہے. جس کے پیچھے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. لیکن کھڑے ہوں تو صحیح نا کہیں پہ لوگ. جی Thank you very much, sir, for your interactive and thoughtful session. बहुत बहुत शुक्रिया. لاہور میں چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود سیمینار سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ صوبے مل کر فیڈریشن بناتے ہیں، صوبوں نے مل کر ملک بنایا، یہی فیڈریشن ہے. فیڈرل حکومت دفاع اور تجارت کے نظام کو دیکھ رہی ہے. نچلی سطح پر مسائل کے حل کے لیے صوبے کام کرتے ہیں. صوبوں کے بعد مقامی حکومتیں بنتی ہیں جو مسائل حل کرتی ہیں. جن ممالک میں لوکل گورنمنٹ ہے وہاں پر کسی کو فیڈریشن کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. جمہوریت کی بہت اچھی مثالیں دنیا میں موجود ہیں. سر آگے آ جائیے گا، تھوڑا سا آگے آ جائیے سر. A round of applause, ladies and gentlemen, please. Thank you very much. Well, this is the start of اور ساتھ ساتھ جاتے جاتے ہم سارے پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو جاتے جاتے میرے ساتھ ایک نعرہ ضرور لگا دیجیے گا، پاکستان! انشاءاللہ جی یہی دعا ہے.